give attendance and as well join me in the subject of operating system. So here is I'm going back to OS activities include creating and deleting files. ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ है इसमें क्या क्या आता है कि फाइल्स एंड डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर्स, आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, फाइल्स क्रिएट कर सकते हो एंड primitives टू मैनिपुलेट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। और इन ये जो फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं इनको आप क्या कर सकते, मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा मैपिंग फाइल्स ऑनटू सेकेंडरी स्टोरेज, और मैपिंग फाइल्स ऑनटू सेकेंडरी स्टोरेज मीन हार्ड डिस्क पे आपके जो फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, इनकी मैपिंग, इनकी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी एक्टिविटीज़ में आता है। बैकअप फाइल्स ऑनटू स्टेबल नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडियम, आप फाइल्स को बैकअप करते हो ऑन स्टेबल नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में, मतलब प्राइमरी मेमोरी जो है वो हमारे साथ वोलेटाइल है, हार्ड डिस्क जो है वो नॉन वोलेटाइल है। तो आप कोशिश, आपकी हर वो कोशिश होती है कि मैं ये काम कर रहा हूँ और मतलब MS वर्ड में टाइपिंग कर रहा हूँ, तो अगर बिजली चली गई तो ये सारा उड़ जाएगा, ये मेरा काम चला जाएगा। तो आप उसके बैकअप लेते हो कहाँ पे, हार्ड डिस्क पे। तो आपका जो काम कर रहे होते हैं इस वक्त प्राइमरी स्टोरेज में, उसकी एक कॉपी हार्ड डिस्क पे सेव कर दी जाती है, रख दी जाती है, ठीक है। इसको कहते हैं OS एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटीज़ में आता है, और किसके अंडर, सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर। ये नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप आ जाए, मास स्टोरेज मैनेजमेंट, ठीक है। मास स्टोरेज मैनेजमेंट पढ़ते हैं। ये चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ लेकिन दोबारा रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और आप लोगों को पता चले कि भाई हम कहाँ पे हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। यूजुअली डिस्क्स यूज टू स्टोर डेटा that does not fit in main memory or data that must be kept for a long period of time. mass storage management में वो devices आते हैं जिसमें हम long term के लिए डाटा रखते हैं, और जिसके बारे में हम सोचते हैं कि भाई अगर बिजली चली गई तो इसको किसी डिस्क में होना चाहिए। मतलब देखें ना, यूजुअली डिस्क यूज टू स्टोर डेटा दैट डज नॉट फिट इन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में डेटा जो नहीं आता, मेन मेमोरी जो है फास्ट है और वॉलेटाइल है, और उसमें आप बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स नहीं रख सकते हो। अगर रख भी सकते हो तो फिर वो वर्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन जो भी है प्राइमरी मेमोरी से हम डेटा लॉन्ग टर्म के लिए हार्ड डिस्क में रखते हैं। तो मास स्टोरेज डिवाइसेस में ये हार्ड डिस्क वगैरह आते हैं, ठीक है। या हार्ड डिस्क के अलावा और भी बहुत से डिवाइसेस है जो मास स्टोरेज के अंदर आते हैं। इसमें आपके पास ये जो है रोम भी आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास ये टेप ड्राइव और डिस्क ड्राइव और बहुत से ये डिस्क जो हैं, इसके अलावा ये कम्पैक्ट डिस्क जो हैं, ये सारे मास्टर USB भी मास स्टोरेज डिवाइसेस में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं जाता हूँ, प्रॉपर मैनेजमेंट इज़ ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस, और कहते हैं मास स्टोरेज डिवाइसेस की जो है मैनेजमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस, इज़ ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आपने इसकी बहुत प्रॉपर इंपॉर्टेंस करनी होगी, मतलब इसको मैनेज करना होगा। थर्ड पॉइंट है एंटायर स्पीड ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन हैंग्स ऑन डिस्क सब सिस्टम एंड एल्गोरिथम्स। कहते हैं आपके जो कंप्यूटर की स्पीड है और जो उसकी प्रॉपर ऑपरेशन है वो आपके डिस्क सब सिस्टम पे डिपेंड करता है, और उसके अंदर जो एल्गोरिथम्स यूज हुए हैं उस पर डिपेंड करता है कि अगर बहुत कम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स है तो डेफिनेटली इट विल टेक लॉन्गर, ठीक है। OS एक्टिविटीज़, मास स्टोरेज मैनेजमेंट की क्या OS एक्टिविटीज़ में क्या होता है, फ्री स्पेस मैनेजमेंट। आपको स्पेस, फ्री स्पेस मैनेज करना होता है, जिस तरह आपके ये ऑपरेटिंग सिस्टम में ये डिस्क डिफ्रेगमेंटर या डिफ्रेगमेंटेशन वगैरह के जो APP आते हैं, तो इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं कि आप स्पेस मैनेज करते हो, फ्री स्पेस, स्टोरेज एलोकेशन, स्टोरेज एलोकेट करते हो किसी खास प्रोग्राम को, किसी खास एक्टिविटी को, कंट्रोलर को, ठीक है। उनको एक ख़ास स्टोरेज देते हो कि भाई ये स्टोरेज है आपको यूज़ करने के लिए। डिस्क शेड्यूलिंग, और इसमें हम शेड्यूलिंग भी करते हैं कि कौन से वक्त में कौन सा हिस्सा या कौन सी स्पेस यूज़ होनी चाहिए, ठीक है, किस प्रोग्राम के लिए यूज़ होनी चाहिए, इसको डिस्क शेड्यूलिंग कहते हैं, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है मेन पॉइंट, उसके अंदर फिर सब पॉइंट्स है। इस स्लाइड को है सम स्टोरेज नीड नॉट बी फास्ट, कुछ स्टोरेज डिवाइसेस या कुछ स्टोरेज को फास्ट नहीं होनी चाहिए, कहते हैं ज़रूरी नहीं है।
اس میں ٹیریٹری اسٹوریج انکلوڈس آپٹیکل اسٹوریج میں یہ ڈسک سی ڈی ڈی وی ڈی وغیرہ یہ آتے ہیں. میگنیٹک ٹیپس میں ایون یہ ٹیپ ڈرائیوز ہوتی ہیں میگنیٹک ہارڈ ڈسک کی طرح ہوتی ہیں. کہتے ہیں ضروری نہ ہو کہ فاسٹ ہو, بس اس پہ لانگ ٹائم کے لیے ہمارا ڈیٹا پڑا ہونا چاہیے. اسٹل مسٹ بی مینیجڈ بائی او ایس اور اپلیکیشن. کہتے ہیں آپ اس کو اب بھی مینیج کر سکتے ہو یوزنگ دا آپریٹنگ سسٹم اور او ایس یا کچھ اور اپلیکیشنز جو ان ٹیپ ڈرائیو آپٹیکل ڈسک کو مینیج کرنے کے لیے آتی ہیں. ویئر از بٹوین, اور کہتے ہیں یہ جو اسٹوریج ہے یہ ویری کرتی ہے, مطلب ڈبلیو روم رائٹ ونس ریڈ مینی ٹائمس سے لے کے اینڈ ریڈ رائٹ ایٹسٹرا. اس میں مختلف ورژنز ہوتے ہیں, کچھ رائٹیبل ہوتے ہیں, کچھ اونلی ریڈیبل ہوتے ہیں, کچھ اریسیبل بھی ہوتے ہیں, مطلب لیزر یا کسی اور ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ اس ڈسک کو کلین کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ رائٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسے پھر آپ سسٹم میں یوز کرتے ہو, اس کی ریڈنگ کرتے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ مختلف قسم کے فلیور تو میں نہیں کہوں گا, لیکن مختلف اقسام ہیں سی ڈیز کے بھی, ٹھیک ہے. تو لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. میں نیکسٹ سلائڈ پہ جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو نیکسٹ سلائڈ پہ ہمارے ساتھ یہ دیکھیں, یہ پرفارمنس آف ویریس لیولز آف اسٹوریج. پرفارمنس ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اسٹوریج کی کیا مختلف لیولز پہ مختلف اسٹوریج کی کیا پرفارمنس ہے. تو اس میں ہمارے پاس رجسٹرز بھی ہیں, کیشے بھی ہیں, مین میموری بھی ہے, سالڈ اسٹیٹ ڈرائیو جو کہ پرانی ٹیکنالوجی ہے, لیکن ہمارے لیے پاکستان میں اس کو آپ نئی ٹیکنالوجی کہہ سکتے ہو. یہ ایس ایس ڈی ہارڈ ڈسک جو ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو ہے یہ ہمارے پاس ہارڈ ڈسک جو ہوتے تھے وہ ایس ایس ڈی نہیں ہوا کرتے تھے. اینڈ میگنیٹک ڈسک, اس کی اسپیڈ وغیرہ, ٹھیک ہے. لیول سے ٹیبل کو سمجھیں, ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ نیم ٹائپیکل سائز, اب رجسٹر سے اس کی جو ٹائپیکل سائز ہے وہ نارملی رجسٹرز بہت چھوٹے ہوتے ہیں اسپیس میں کیپیسٹی میں, لیس دین 1 KB ہوتے ہیں. کیشے میموری لیس دین 16 MB ہوتی ہے, لیکن یہ چیپٹر جو میں پڑھا رہا ہوں یہ بک جو ہے بہت پہلے آئے ہوئے تھے, تو آج کل جو ہے میموری وہ 16 MB سے زیادہ اویلیبل ہے. انفیکٹ کیشے میموری کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور پھر مین میموری, پرائمری میموری جسے بھی کہتے ہیں, ریم روم وہ لیس دین 64 GB, لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ آج کل 64 GB اس سے بہت بھی آ چکی ہے. سالڈ اسٹیٹ ڈرائیو جسے کہتے ہیں ایس ایس ڈی ہارڈ ڈسک, یہ کہتے ہیں لیس دین 1 TB. آج کل 1 لیس دین کا اس یہاں پہ ایکول ٹو بھی ہونا چاہیے تھا, آج کل 1 TB کے بھی آئے ہوئے ہیں ایس ایس ڈی, ٹھیک ہے. میگنیٹک ڈسک یا میگنیٹک ڈرائیو جو ہیں وہ لیس دین 10 TB اور یس لیس دین 10 TB اویلیبل ہے سائز میں, ٹھیک ہے. پھر لیفٹ سائڈ پہ آ جائے, دوسرا پوائنٹ ہے امپلیمنٹیشن ٹیکنالوجی. کہتے ہیں کہ کسٹم میموری ود ملٹیپل پورٹ سیموس. کہتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا گیا, یہ جو ٹیکنالوجی. رجسٹر کس چیز سے بنے ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں ایک عام کسٹمری میموری ہے ود ملٹیپل پورٹس, اس کے مختلف پورٹس ہوتے ہیں, اور سیموس ٹیکنالوجی, ٹھیک ہے. سیموس ٹیکنالوجی آپ کو پتہ ہے یہی ملٹیپل آپریٹنگ سسٹم, ٹھیک ہے, اس طرح کچھ ہے یہ. اور کہتے ہیں اس چیز کی یہ بنی ہے. کیشے میموری میں اگر آپ جائیں تو کیشے میموری کو ہم آن چپ, مطلب پروسیسر کے اوپر آن چپ اور آف چپ, پروسیسر کے ساتھ اٹیچڈ بھی سیموس ایس ریم, ٹھیک ہے, رینڈم ایکسیس میموری جو ہے اس کو, ٹھیک ہے. تو یہ ایک چپ ہے, آن چپ میموری ہوتی ہے, اور اس چیز کی بنی ہوتی ہے سیموس ایس ریم کی. پھر اگر آپ آ جائیں یہ بھی سیموس ایس ریم ہے, یہ مین میموری جو ہے. اور پھر فلیش میموری آپ کو پتہ ہے کہ سالڈ اسٹیٹ ڈرائیو فلیش میموری جس کو آپ ریموو کر سکتے ہو اور مطلب ریڈ رائٹ کر سکتے ہو, اور کیپیسٹی میں زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. میگنیٹک ڈسک یوزنگ میگنیٹک ٹیکنالوجی, تو میگنیٹک ڈسک ہی ہے اس کی امپلیمنٹیشن ٹیکنالوجی. اب نیکسٹ جا کے ایکسس ٹائم اس کا دیکھتے ہیں کہ کون سی ڈیوائس کتنے ٹائم میں ایکسس ہو سکتی ہے. ایکسس مطلب آپ اس پہ کوئی ڈیٹا اسے اٹھا سکتے ہیں, ریڈ کر سکتے ہیں. 0.25 سے لے کے 0.5 جو ہے یہ نینو سیکنڈس میں رجسٹرز بہت فاسٹ ہیں. پھر اگر آپ یہاں پہ آ جائیں کیشے میں تو وہ تھوڑی سلو ہے بنسبت رجسٹر کے, 0.5 to 25 سیکنڈس, ٹھیک ہے, یا نینو سیکنڈس. اور اس طرح مین میموری میں اگر آپ آ جائیں تو 80 سے لے کے 250, مطلب مین میموری ان دونوں سے سلو ہے. اور پھر تو سالڈ اسٹیٹ ڈرائیو بہت سلو ہے, 25,000 to 50,000 ایکسس ٹائم ہے. اور پھر
میگनेटिक डिस्क उससे भी स्लो है, वो है मिलियन में। देखें ना, ये 5 मिलियन समथिंग है, ठीक है। यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000 एंड बिन 10, 100,000, तो मीन्स ऑलमोस्ट 5 मिलियन। अच्छा, बैंडविड्थ एम बी पर सेकंड, एक सेकंड में आप कितने एम बी यूजिंग दिस मेमोरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज लेवल्स, आप इसको यूज़ करते हुए एक सेकंड में कितने एम बी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो देखो ये बहुत फास्ट है, रजिस्टर्स 20,000 से लेके 100,000 एम बी आप इस ट्रांसफ़र कर सकते हो। कैश है थोड़ी स्लो है, 5,000 टू 10,000 है। मेन मेमोरी उससे भी स्लो है, 1,000 टू 5,000 है। और सॉलिड स्टेट ड्राइव बहुत स्लो है, वो है 500 एम बीज। और वो जो है मैग्नेटिक डिस्क बहुत स्लो है, वो 22 टू 150 एम बीज पर सेकंड है, ठीक है। इसके अलावा अब आते हैं मैनेज्ड बाय। ये जो रजिस्टर्स है इसको कंपाइलर मैनेज करते हैं, कैश है मेमोरी हार्डवेयर इसको मैनेज करता है, ठीक है। और मेन मेमोरी को ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, बाकी तीनों को ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव और मैग्नेटिक डिस्क। बैक्ड बाय, अब जैसे बैकअप मतलब ये जब एग्जीक्यूशन होती है किसी प्रोग्राम की, प्रोसेसिंग होती है, तो ये एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को बैकअप करते हैं। मतलब रजिस्टर्स को कौन बैकअप करता है, कहाँ से डेटा आता है रजिस्टर्स में, वो कैशे से आता है। और कैश फिर मेमोरी कहाँ से आता है, मेन मेमोरी से, मतलब मेन मेमोरी को बैकअप करता है। मेन मेमोरी को कौन बैकअप करता है, हार्ड डिस्क। और मतलब सॉलिड स्टेट डिस्क या डिस्क ड्राइव वगैरह इसको बैकअप करते हैं। और फिर सॉलिड स्टेट डिस्क को कौन बैकअप करता है, उसको अदर डिस्क आप कह सकते हो। और मतलब मुख्तलिफ डिस्क टाइप है, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क को भी में भी इसमें भी डेटा आप अदर डिस्क से डाल सकते हो, इसमें आपके पास आप यूएसबी से भी डाल सकते हो। आप अदर डिस्क हैं वो टेप ड्राइव या अदर डिस्क ड्राइव जो है उससे डेटा इसमें कॉपी कर सकते हो, इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो विद मतलब आपका जो नोड है, मेन नोड कंप्यूटर, उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से डेटा ले सकते हैं, या वो डिवाइस इसको बैकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस हमने पढ़ लिए मुख्तलिफ स्टोरेज लेवल्स की कि इसमें एक मेमोरी है, खैर वो हम हार्ड डिस्क से ही लेते हैं, जिससे वो वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। आपकी जो प्राइमरी मेमोरी शॉर्ट पड़ जाती है तो आप थोड़ी सी मेमोरी पे जो आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज है उससे लेके आप अपना प्राइमरी मेमोरी का काम उससे ले लेते हैं। अक्सर ये वीडियो गेम्स में ऐसा होता है, जब वीडियो गेम की रिक्वायरमेंट हाई होती है प्राइमरी मेमोरी के लिए तो फिर वो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू, लेकिन वो स्पीड इफेक्ट कर लेती है वीडियो गेम की। एनीवे लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट चैप्टर के आखिर में कुछ स्लाइड्स रहते हैं, वो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद फर्स्ट चैप्टर से मैं फर्स्ट चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा और सेकंड चैप्टर भी मैं पढ़ा चुका हूँ, उसके आखिर में थोड़े कुछ टॉपिक्स रहते हैं, फिर उस तरफ मैं जाऊँगा और उसके बाद हम चैप्टर 3 की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये है माइग्रेशन ऑफ डेटा फ्रॉम डिस्क टू रजिस्टर, डिस्क से रजिस्टर में डेटा का की माइग्रेशन कैसी होती है, डेटा कैसे आता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ, माइग्रेशन ऑफ डेटा फ्रॉम डिस्क टू रजिस्टर, डिस्क से रजिस्टर में कैसे आता है। मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट्स, और मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट ये होते हैं, मतलब इसमें बहुत से काम होते हैं एक वक्त में। मस्ट बी केयरफुल टू यूज़ मोस्ट रिसेंट वैल्यूज़। अच्छा, मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट्स में ये होता है कि आपकी जो आखिरी वैल्यू, रिसेंट डेटा, रिसेंट कंटेंट्स जो पड़े होते हैं स्टोरेज में, वो यूज़ होने चाहिए, नो मैटर वेयर इट इज स्टोर्ड इन द स्टोरेज हायरार्की। और कहते हैं स्टोरेज हायरार्की में ये ज़रूरी नहीं है कि कहाँ पे भी पड़े हो, स्टोरेज हायरार्की नीचे बनाई गई है, देखो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से कैश है, कैश से हार्डवेयर रजिस्टर्स। तो कहते हैं कहीं पे भी पड़ी हो, लेकिन जो रिसेंट वैल्यूज है, रिसेंट कंटेंट्स है, वो यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। इसका ये है कि एरर नहीं आता अगर आप रिसेंट कंटेंट्स और आप जो वट एवर यू वांट टू प्रोसेस, सो दैट थिंग प्रोसेस एक्यूरेटली, ठीक है, वही काम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट, आपके पास जब मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट मस्ट प्रोवाइड कैश कोहेरेंसी in hardware such that all CPU have the most recent value in their cache। आजकल के कंप्यूटर में जो मुख्तलिफ कोर्स आते हैं उसकी बात हो रही है, मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट, उसमें कहते हैं आपकी जो कैशे है वो मतलब कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट मतलब कि अगर एक ही वक्त में अगर आप सच दैट ऑल CPUs हैव द मोस्ट रिसेंट वैल्यू इन देयर कैशे, कहते हैं तमाम CPU में के कैशे में
ریسنٹ ویلیو ہو، تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرے، کوہرنٹ ایک دوسرے کو انڈرسٹوڈ کرے، اور پیراللی اپنے کنٹینٹس کو اپڈیٹ کرتے رہیں، تاکہ ڈفرینٹ کائنڈز آف ایررز ایوارڈ ہو، اور جو پرفارمنس ہو یا ایگزیکیوشن ہو پرفیکٹ ہو، ایکوریٹ ہو. ٹھیک ہے. پھر آگے ہمارے پاس ایک اور ہے ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ سچویشن، ایون مور ڈسٹریبیوشن انوائرمنٹ تو بہت کمپلیکس ہے. ڈسٹریبیوشن انوائرمنٹ کی میں ایگزامپل لے لیتا ہوں کہ سرور کلائنٹ کی طرف آپ جاتے ہو. ٹھیک ہے. آپ کے پاس یہ نادرا کا جو سرور سسٹم، مطلب ان کا مین سرور لیٹ سپوز پنڈی یا کراچی میں ہے، اسلام آباد یا کراچی میں ہے، اور باقی شہروں میں ان کے جو ہے سب سسٹمز کام کر رہے ہوتے ہیں کلائنٹس کے. ٹھیک ہے. اس کو آپ کلائنٹ کہہ سکتے ہو. تو یہ بینکس کے اندر بھی جو سسٹم ہے یہ بھی ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ ہے. تو کہتے ہیں یہ بہت کمپلیکس ہے، اور سیورل کاپیز آف اے ڈیٹم کین ایگزسٹ، اور اس میں ڈیٹا کے جو ہیں وہ مختلف کاپیز رکھنی پڑتی ہے، تاکہ کیونکہ وہ مختلف ایریا سے، مختلف سٹیز سے ایکسیس ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو مینیج کرنا اور بھی مشکل کام ہے. اس کے لیے پہ اپنے پروفیشنلز ہوتے ہیں جو ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں. ویریس سولوشنز کورڈ ان چیپٹر 17، اور کہتے ہیں اس بک میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے 17 چیپٹر میں مختلف سولوشنز ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹس کے لیے کورڈ ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہم کور کریں گے. ٹھیک ہے. لیٹس موو ٹو دا ان پٹ آؤٹ پٹ سب سسٹم. ان پٹ آؤٹ پٹ سب سسٹم میں آپ کو پہلے پڑھا بھی چکا ہوں، لیکن چلے پھر اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. ون پرپز آف آپریٹنگ سسٹم از ٹو ہائڈ پیکولیرٹیز آف ہارڈ ویئر ڈیوائسز فرام دی یوزر. کہتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کا جو کہتے ہیں ایک پرپز یہ بھی ہے کہ ہارڈ ویئر لیول پہ جو کام ہو رہے تھے پیچھے لو لیول، وہ یوزر سے چھپاتا ہے. یوزر کو تو اے پی پی یا انٹرفیس نظر آتا ہے، پیچھے کام کیسے ہوتا ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. آپریٹنگ سسٹم پرفارم کر رہا ہوتا ہے. تو یوزنگ دا آئی او ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹمس. ٹھیک ہے. آئی او سب سسٹم رسپانسیبل فار کس کس کاموں کے لیے رسپانسیبل ہے؟ اس میں میموری مینجمنٹ آف آئی او انکلوڈنگ بفرنگ. آپ جو بفرنگ کرتے ہیں مطلب جس میں اسٹورنگ ڈیٹا ٹیمپرلی وائل اٹ از بینگ ٹرانسفرڈ. اور عارضی طور پر آپ یہ جو آن لائن موویز یا آن لائن کلپس آپ دیکھتے ہیں تو بفرنگ کی ایک بہترین مثال ہے. آپ ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں لیکن ٹیمپرریلی، اور وہ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے آپ کے سسٹم پہ کہیں پہ. تو جب جو یا مووی ختم ہو جاتی ہے لائیو سیشن تو یا لائیو کلپ آپ دیکھ لیتے ہیں، اس کو جو ہی اینڈ کر لیتے ہیں آپ کا وہ سیشن ختم، اور آپ کا جو ڈیٹا تھا وہ ٹیمپریری تھا. ٹھیک ہے. اس کے کچھ وہ ریفرنسز یا جو ہے مطلب اس کے تھوڑے سپورٹنگ فائلز رہ جاتے ہیں باقی ڈیٹا سے. کیشنگ، بفرنگ، کیشنگ، اسٹورنگ پارٹس آف ڈیٹا ان فاسٹ اسٹوریج فار پرفارمنس. کیشنگ میں کیشے میموری میں یا کیشے میموری سے ریلیٹڈ میموریز جو ہیں پرائمری میموری، اس میں آپ اپنا ڈیٹا لاتے ہو. فاسٹر جسے فاسٹر اسٹور بھی کہتے ہیں، فار فاسٹر پرفارمنس اس میں آپ اپنا ڈیٹا رکھتے ہو. پھر اسپولنگ ایک اور کنسیپٹ ہے، یہ بھی آئی او سب سسٹم اس کے لیے رسپانسیبل ہوتا ہے. اسپول میں کیا ہوتا ہے؟ دا اوورلیپنگ آف آؤٹ پٹ آف ون جاب ود ان پٹ آف ادر جابس. مطلب آپ جب ان پٹ آؤٹ پٹ کچھ جابز ان پٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ آؤٹ پٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پرنٹر اسپولنگ جسے مطلب کیو میں سارے جابس ریڈی ہوتے ہیں اور ون بائی ون وہ پرنٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو پرنٹر کی بھی اپنی ایکسپولنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح آپریٹنگ سسٹم آپ کی پی سی کی بھی ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی ان پٹ، یہ بھی ان پٹ آؤٹ پٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اسپولنگ کو مینیج کرنا، کیشے کو مینیج کرنا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بفرنگ کو مینیج کرنا. جرنل ڈیوائس ڈرائیور انٹرفیس. آپ کے کمپیوٹر میں دو قسم کے ڈرائیورس ہوتے ہیں. ایک فار اسپیسیفک ہارڈ ویئر، لیٹ سپوز وائی فائی کے لیے آپ ڈرائیور انسٹال کرتے ہیں. آپ پہلے زمانے میں ہم ماؤس کی بورڈ کے لیے بھی ڈرائیور انسٹال کرتے، آج کل تو سارے پلگ ان پلے ہیں. اس کے علاوہ وائی فائی کے علاوہ بلوٹوتھ ہے آپ کے یو ایس بی پورٹس کے لیے، پرنٹر کے لیے، اسکینر کے لیے. تو ایک تو ان قسم کے اسپیسیفک ہارڈ ویئر کے لیے ڈیوائس آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پھر انسٹال کرتے ہیں. اور دوسرے ہوتے ہیں جرنل ڈیوائس ڈرائیور انٹرفیس. آپ کے کمپیوٹر میں اور ایسے بہت سے پورٹس، سرکٹس وغیرہ یا ایسے اور اسمال ایکسیسریز ڈیوائسز ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کے پاس جرنل ڈرائیورز ہوتے ہیں. مطلب وہ ڈرائیور او ایس کے ساتھ انسٹال ہو جاتے ہیں اور وہ چھوٹے سب سسٹم جو ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو وہ ہمارے پاس آتے ہیں جرنل ڈرائیور انٹرفیس. ٹھیک ہے. یہ بھی آئی او کی رسپانسبلٹی ہے کہ جرنل ڈیوائس ڈرائیور انٹرفیس کو کیسے مینیج کرے، کیسے ڈیل کرے. اور اس کے علاوہ ڈرائیورس فار اسپیسیفک ہارڈ ویئر ڈیوائسز. آپ جب ڈرائیور
इंस्टॉल कर देते हो तो ये भी iOS सब सिस्टम में की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, ठीक है। तो चलिए मूव ऑन, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी क्या चीज़ें ये भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आए ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोटेक्शन का मतलब है एनी मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस ऑफ प्रोसेसेस आर यूजर्स टू रिसोर्सेज डिफाइंड बाय द ओएस। ओएस के एसओपीज के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक आप जो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं तो उन रिसोर्सेज को किस तरह एक्सेस करेंगे, कोई कंट्रोल मैकेनिज्म होता है उसके लिए। और जो प्रोसेस रन हो रही होती है या रन कंडीशन के लिए, स्टेटस के लिए वो रेडी होती है, तो इन सब चीज़ों को, इस किस्म के प्रोसेसेस और रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए तो कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को हम प्रोटेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये आगे डिटेल में अब आपको समझ आ जाएगी। अब सिक्योरिटी क्या चीज़ है, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन में फ़र्क है। डिफेंस ऑफ द सिस्टम अगेंस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक्स। कोई भी इंटरनल विद इन पीसी या आउटसाइड पीसी नेटवर्क पे कोई अटैक हो रहा होता है आपके सिस्टम पे, तो आपको सिक्योर करना पड़ता है। इसमें देखिए मुख्तलिफ किस्म के सिक्योरिटी अटैक्स हो सकते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस, आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं कि भाई सर्विस अवेलेबल नहीं है या सर्विस बिजी है या कोई एरर आ गया जो भी, तो इसको डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। आपको ऐसे शो हो रहा होता है, हालांकि ऐसे नहीं होता। वर्म्स, ये मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस आते हैं, वर्म्स आते हैं, ठीक है, अकसाम है वायरसेस के। आइडेंटिटी थेफ्ट होता कोई और है और आपको कोई और शो कर रहा होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। ये भी एक सिक्योरिटी रिस्क है या अटैक आप कह सकते हो। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की आइडेंटिटी चोरी करना, मतलब आप अपने आप को एक ऑथेंटिक यूज़र शो करते हो कि भाई मतलब आपकी पीसी है, कोई और आके आपको शो करके आपकी जो बायोमेट्रिक सिक्योरिटी है उसको लीक करके आपके पर्सनल फाइल्स को हैक कर देता है, एक्सेस कर देता है, ठीक है। थेफ्ट ऑफ सर्विस, आपकी जो सर्विस आप यूज़ कर रहे हो, आप मतलब इंटरनेट ऑनलाइन, कोई ऑनलाइन सर्विस आप यूज़ कर रहे हो, आप कोई प्रिंटर यूज़ कर रहे हो, आप कोई और रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो और वो सर्विसेज कोई थेफ्ट करे, मतलब आपके कंप्यूटर के थ्रू आपका प्रिंटर यूज़ करे, आपका स्कैनर यूज़ करे, आपके पर्सनल जो डिस्क ड्राइव्स हैं वो यूज़ करे, आपकी जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो यूज़ करे, ठीक है, आपके ओन जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, तो इसको थेफ्ट ऑफ सर्विस कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई सर्विस इलीगली यूज़ करना। आगे जाते हैं। सिस्टम जनरली फर्स्ट डिस्टिंग्विश अमंग यूजर्स, और इस किस्म के केस में सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन केस में सिस्टम्स क्या करते हैं, पहले वो डिस्टिंग्विश करते हैं कि भाई ये कौन यूज़र है, कौन आया, टू डिटरमिन हु कैन डू व्हाट, कौन सा यूज़र कौन सा काम कर सकते हैं, किस यूज़र पे कौन सी पाबंदी है, कौन सा यूज़र क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। तो ये जो है ये सिस्टम्स इसको प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। इसमें अंदर आ जाए यूज़र आइडेंटिटीज़, यूज़र आईडी, सिक्योरिटी आईडी। आप मुख्तलिफ यूज़र को उनको आईडीज़ देते हैं और उनकी अपनी सिक्योरिटी आईडीज़ होती है, इसमें उनके इंक्लूडिंग नेम एंड एसोसिएटेड नंबर, वन पर यूज़र। हर एक यूज़र को एक ख़ास आईडी दी जाती है सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के तहत, और वो यूज़र उसको उसी आईडी को पहचाना जाता है और उसको फिर आप फर्दर एक्सेस राइट्स या प्रिविलेजेस वगैरह जो भी देते हो कि आपने प्रिंटर यूज़ करना है, आपने स्कैनर यूज़ नहीं करना, आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, आप फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो हार्ड डिस्क पे। इस किस्म के राइट्स और एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म आप लगा सकते हो, ठीक है, अंडर प्रोटेक्शन सिक्योरिटी। आगे जाके फिर कहते हैं यूज़र आईडी देन एसोसिएटेड विद ऑल फाइल्स, और जो यूज़र आईडीज़ हैं, जो यूज़र्स हैं जिनको आप आईडीज़ देते हो, तो वो फिर आप फाइल्स को, आपके जिन फाइल के साथ वो एसोसिएटेड होते हैं उनको उन फाइल्स के लिए एक्सेस दिया जाता है, वो फाइल्स यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ दैट यूज़र, और वो टू डिटरमिन एक्सेस कंट्रोल, और वो यूज़र जो काम कर सकता है, जो एप्स एक्सेस कर सकते हैं और जिन प्रोसेसेस को वो एक्सेस कर सकता है, मतलब परफॉर्म कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, तो उसके लिए क्या होता है, टू डिटरमिन एक्सेस कंट्रोल। तो वो फिर उसके लिए एक्सेस कंट्रोल डिटरमिन करना पड़ता है, मतलब उसको बताना पड़ता है कि भाई आपके पास ये एक्सेस कंट्रोल है, आप इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, और इन चीज़ों को आप एक्सेस नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप आइडेंटिफायर, ग्रुप ऑफ यूजर्स को आप एक आईडी देते हो और उनको आप अलाउ करते हो सेट ऑफ यूजर्स टू बी डिफाइंड एंड कंट्रोल्स मैनेज, ठीक है, कि इनको आप डिफाइन करते हो और उनको आप मैनेज करते हो, ठीक है। देन ऑल्सो एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस,
ٹھیک ہے. مطلب ایک گروپ آف آئیڈینٹیفائرس ہوتے ہیں اور ان کو آپ ایک خاص کام تک محدود رکھتے ہو، ان کو آپ کچھ لمیٹڈ رائٹس دیتے ہو، ٹھیک ہے، اور کچھ لمیٹڈ ایکسیس دیتے ہو، ٹھیک ہے. تو وہ کچھ چیزوں کو ایکسیس کر سکتا ہے، کچھ کو نہیں. تو اس طرح گروپس کو بھی آپ رائٹ دے سکتے ہو اور انڈیویجول یوزرس کو بھی دے سکتے ہو، ٹھیک ہے. پریویلیج اسکیلیشن کا کیا مطلب ہے؟ الاؤز یوزرس ٹو چینج ٹو افیکٹو آئی ڈی ود مور رائٹس. مطلب آپ پھر اس کو فردر پریویلیجز دے سکتے ہو. مطلب ایسے یوزر جس کو فل رائٹس یا کسی حد تک اور رائٹس کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اور رائٹس کر دیتے ہیں. الاؤ یوزرس ٹو چینج ٹو افیکٹو آئی ڈی، اس کی آئی ڈی کو ہم چینج کر لیتے ہیں، افیکٹو آئی ڈی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، افیکٹو بنا دیتے ہیں. تو وہ پھر زیادہ کام، زیادہ چیزیں ایکسیس کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپریٹنگ سسٹم میں پروٹیکشن اینڈ سیکورٹی کے انڈر آتی ہے. لیٹس موو آن. ڈیٹا اسٹرکچر تھوڑے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈیٹا اسٹرکچر میں ہمارے ساتھ کرنل ڈیٹا اسٹرکچرس، مطلب جس طرح مینی سملر ٹو اسٹینڈرڈ پروگرامنگ ڈیٹا اسٹرکچرس، ٹھیک ہے. مینی سملر ٹو اسٹینڈرڈ پروگرامنگ ڈیٹا اسٹرکچرس میں سنگلی لنک لسٹ ہے. دیکھیں لنک لسٹ آپ کو اپنے پہلے پڑھ بھی چکے ہوں گے. اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک میں ڈیٹا ہوتا ہے، دوسرے میں ایڈریس ہوتے ہیں. تو یہ نیچے جو ایرو ہے یہ ایڈریس کو شو کرتا ہے ٹورڈز نیکسٹ نوڈ اور نیکسٹ لسٹ، ٹھیک ہے. تو یہ سنگلی ہے، بس ایک پورشن میں ڈیٹا پڑا ہوتا ہے، دوسرے میں ایڈریس پڑا ہوتا ہے، اور وہ ایڈریس پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے نیکسٹ نوڈ کی طرف. اور اس طرح نیکسٹ نوڈ میں بھی سیم ہوتا ہے، اس کے ایک پورشن میں ڈیٹا ہوتا ہے اور پھر نیکسٹ پورشن میں ایڈریس پڑا ہوتا ہے، اور اس ایڈریس پہ جا کے آپ نیکسٹ نوڈ آپ کو ملتا ہے. اور اس طرح یہ کنٹینیو ہے. اور آخری نوڈ میں کیا ہوتا ہے، اس میں اس کا جو ایڈریس پورشن ہوتا ہے وہ نل ہوتا ہے، وہ فردر کسی اور نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا، ایڈریس نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں سنگلی لنک لسٹ. ڈبل لنک لسٹ کی طرف تھوڑا جاتے ہیں. ڈبل لنک لسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ڈبل لنک لسٹ میں کہتے ہیں کہ اس کے تین پورشنز ہوتے ہیں. ایک ڈیٹا ہے، دیکھیں وہ اس میں پھر دو ایڈریس ہوتے ہیں، ایک پریویس نوڈ کے لیے اور ایک پریویس نوڈ سے کرنٹ نوڈ کی طرف، ٹھیک ہے. دیکھیں نا یہ ایروز، دیکھیں نیچے والا جو ایرو ہے وہ پچھلے نوڈ کی طرف ایڈریس پوائنٹ آف کرتا ہے، ٹھیک ہے، ریفرنس سے. اور پھر پچھلے نوڈ سے پھر کرنٹ نوڈ کی طرف ایک ریفرنس ہے، ایڈریس ہے، ایک ریفرنس ہے پچھلے نوڈ سے کرنٹ نوڈ کی طرف، ٹھیک ہے. تو ڈبل لنک لسٹ میں ڈبل ریفرنسز ہوتے ہیں، کرنٹ نوڈ سے نیکسٹ نوڈ کی طرف، نیکسٹ نوڈ سے کرنٹ نوڈ کی طرف، اور نیکسٹ نوڈ سے فردر نیکسٹ نوڈ کی طرف، اس طرف جاتے جائیں. اور ایک پورشن جو ہوتا ہے اس میں ڈیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈبل لنک لسٹ میں. پھر جاتے ہیں سرکولر لنک لسٹ. سرکولر لنک لسٹ سرکولر لنک لسٹ مطلب سرکولر لنک لسٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کا لنک لسٹ جو ہے وہ سرکولر وے میں کام کرتا ہے. مطلب وہ ایک سرے سے شروع ہوتا ہے اور اسی سرے پہ وہ دوبارہ پہنچ جاتا ہے. اور اس میں پھر دیکھیں اس ایگزامپل میں دو پورشن ہیں ہر ایک نوڈ کے، ایک میں ڈیٹا ہے، دوسرے میں ایڈریس، اور وہ نیکسٹ نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. اور دیکھیں آخری نوڈ پہ جب پہنچ جاتے ہیں وہ پھر دوبارہ سے پہلے نوڈ پہ، سرے والے اسٹارٹ والے نوڈ پہ آ جاتے ہیں. یہ شو کرتا ہے سرکولر لنک لسٹ، ٹھیک ہے. اس کو ہم سرکولر لنک لسٹ کہتے ہیں. لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. نیکسٹ سلائڈ پہ اگر آپ دیکھیں کرنل ڈیٹا اسٹرکچر کنٹینیو ہے. بائنری سرچ ٹری ہے. بائنری سرچ ٹری میں کیا ہے، ہم کمپیریزن کیسے کرتے ہیں، کسی نوڈ کو کیسے ایکسس کرتے ہیں یا اس کو کیسے سرچ کرتے ہیں، ٹریورس کیسے کرتے ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیفٹ یا تو لیس ہونا چاہیے رائٹ سے، یا ایکول ٹو ہونا چاہیے. لیفٹ از لیس اور ایکول ٹو رائٹ. اچھا پھر سب ہیڈنگ میں ہم پڑھتے ہیں کہ سرچ پرفارمنس. اچھا دیکھیں بائنری سرچ ٹری میں کمپلیکسٹی، مطلب اگر ایک نوڈ کو یا ایک ویلیو کو آپ ایکسس کرتے ہیں، اس کو فائنڈ کرتے ہیں، تو کتنے وقت تک یہ سرچنگ پروسیجر کنٹینیو رہے گا. تو یہ زیادہ ٹائم لے سکتے ہیں. تو کمپلیکسٹی اس کے لیے ایک سبجیکٹ ہے، ڈیزائن اینڈ انالیسس آف الگورتھم. آپ 6 سیمسٹر میں اس کو پڑھو گے یا 5 سیمسٹر میں، نیکسٹ سیمسٹر میں. تو آرڈر آف این اس کو پڑھتے ہیں. آرڈر آف این یہ جو سرچ پرفارمنس ہے یا اس کی کمپلیکسٹی، اس کو ہم کہتے ہیں او کا مطلب ہے آرڈر، اس کو بگ او بھی کہتے ہیں، آرڈر آف این. اچھا نیچے جائیں پھر ہے بیلنس بائنری سرچ ٹری. بیلنس میں ہوتا ہے کہ ہر ایک نوڈ کے دو چائلڈ ہوتے ہیں یا
اگر مطلب بیلنس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک نوٹ کے جو چائلڈز ہیں وہ دوسرے نوٹ کے چائلڈ سے ڈفرینٹ ہو، کم یا زیادہ ہو، نہیں، یہ بیلنس ہوں گے. تو بیلنس بائنری سرچ کی ٹری کی جو کمپلیکسٹی ہے اس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ہم ایسے ریڈ کرتے ہیں آرڈر آف لاگ آف این، ٹھیک ہے، آرڈر آف این اور آرڈر آف لاگ آف این. ان دونوں میں جو کمپلیکسٹی کم ہے وہ آرڈر آف لاگ این کی ہے، کیونکہ کسی ویلیو کا لاگریتم جب آپ لیتے ہیں اس سے بہت چھوٹی ویلیو آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیچے جو کمپلیکسٹی ہے وہ کم ہے اوپر والے سے، آرڈر آف این زیادہ ہے. وہ اس میں آپ ڈائریکٹ نمبر لکھتے ہو، مطلب آرڈر آف 10 جو کانسٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں، آرڈر آف 5000، آرڈر آف کسی مطلب بائنری سرچ کی جو کمپلیکسٹی ہے نیچے والا. لیٹس سپوز اگر 5000 بھی ہے، اس کا الگوریتم آپ لے لیں، ایک چھوٹا سا نمبر آ جائے گا اور وہ اس کا ہے، وہ اس کا آرڈر آف دیٹ بن جائے گا مطلب. تو یہ دیکھیے اچھا بیلنس سرچ ٹری کی ڈائیگرام بھی بنی ہے، اس میں دیکھیں ہر یہ جو ٹری ہے یہ بیلنسڈ ہے، مطلب دونوں سائڈ سے یہ بیلنس ہے، ٹھیک ہے. لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. کرنل ڈیٹا اسٹرکچر. کرنل جو ہے آپ جانتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کا مین پورشن ہے، مین کمپوننٹ ہے. کرنل جو رسپانسبل ہوتا ہے فار مینیجنگ ڈفرینٹ لیولس، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ڈیٹا اسٹرکچرس. تو کرنل لیول پہ جو ڈیٹا اسٹرکچرس کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم وہ ڈیٹا اسٹرکچرس پڑھ رہے ہیں. اور اس میں ایک اور ڈیٹا اسٹرکچر ہے ہیش فنکشن. ہیش فنکشن کین کریٹ اے ہیش میپ. یہ دیکھیں نیچے ہیش فنکشن، بیچ میں ایک ویلیو ہوتی ہے، دونوں سائڈ سے یہ میپ کنٹینیو رہتی ہے 0 1 2 3 اپ ٹو n تک. اور جو ہیش فنکشن ہے، جو کی ہے جو یہ سرچ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو ہم کی کہتے ہیں. اور وہ اس ویلیو پہ، اس کو دیکھیں یہ ویلیو میں نے لکھی ہے یہاں پہ، وہ ویلیو ہوتی ہے جو ہماری کی ہوتی ہے، جس کو ہم سرچ کر رہے ہوتے ہیں یا جس سے ہم مخاطب ہوتے ہیں، جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے، ریکوائرڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہیش فنکشن یہ ایک اور ڈیٹا اسٹرکچر ہے، کرنل لیول ڈیٹا اسٹرکچر ہے. کرنل لیول پہ یہ یوز ہوتا ہے. کرنل جو ہے آپ کو میں پہلے پڑھا بھی چکا ہوں، دس از اے مین کمپوننٹ آف آپریٹنگ سسٹم، اور یہ کرنل لیول پہ ڈیلنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے. بٹ میپ کیا چیز ہے؟ یہ بھی ڈیٹا اسٹرکچر ہے. ہم دیکھیں مختلف آپریٹنگ سسٹم میں مختلف آبجیکٹس کو، مختلف چیزوں کو بائنری فارم میں ریپرزینٹ کرتے ہیں، 0 1 کے فارم میں. تو بٹ میپ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر آبجیکٹ کا اپنا ایک کیا ہوتا ہے، مطلب ایک بٹ میپ ہوتا ہے، اور وہ ہر آبجیکٹ کے لیے مختلف بٹ میپ ہوتا ہے. اور بائنری فارم میں اس تمام آبجیکٹس کو ہم کیا کرتے ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو اس کو بٹ میپ کہتے ہیں. یہ بھی کرنل لیول ڈیٹا اسٹرکچر ہے. اور لینکس ڈیٹا اسٹرکچرس کو میں بتا رہا ہوں، دیکھیں نا لینکس ڈیٹا اسٹرکچر میں آپ کیسے ڈیٹا اسٹرکچر کو ایکسیس کرتے ہو کرنل لیول پہ. دیکھو انکلوڈ فائلز، یہ اس کا طریقہ ہے. لینکس سلیش لسٹ، لسٹ جو ہے ڈیٹا اسٹرکچر ہے، ڈاٹ ایچ ہیڈر فائل ہے. پھر دوسرے سائڈ پہ دیکھیں لینکس سلیش کے فیفو فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ، کرنل لیول پہ ہے کہ ڈاٹ ایچ، یہ بھی ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس کو ایکسیس کرنے کے لیے، فیفو کو ایکسیس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. پھر آ جائیں ایک اور ہے لینکس سلیش آر بی ٹری، ٹھیک ہے، ڈیش ڈاٹ ایچ ٹری ہے، یہ بھی ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے. تو لینکس میں ایکسیس کرنے کا یہ طریقے، ہیڈر فائلز آپ مینشن کرتے ہو، ٹھیک ہے. لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. کمپیوٹنگ انوائرمنٹس. وہ مختلف کمپیوٹنگ انوائرمنٹس ہوتے ہیں، کچھ اس میں ٹریڈیشنل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا پڑھتے ہیں. اسٹینڈ الون جنرل پرپز مشین. ہمارے پاس اسٹینڈ الون جنرل پرپز مشینز ہوتے ہیں، اور مطلب وہ مختلف کام کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں، جسے جنرل پرپز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. بٹ بلڈ ایز موسٹ سسٹم انٹر کنیکٹ ود ادرس. اور کہتے ہیں یہ بلڈ ہوتے ہیں ایز موسٹ سسٹم انٹر کنیکٹ ود ادرس، دیٹ از دا انٹرنیٹ. مطلب اس میں زیادہ تر جنرل سسٹم جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں ادر جنرل سسٹم کے ساتھ. دیٹ از انٹرنیٹ کی مثال ہے. انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں پورٹلس پرووائڈ ویب ایکسیس ٹو انٹرنل سسٹم. یہ آج کل پورٹلس کا دور ہے. آپ کو آن لائن پورٹلس ملتے ہیں جس میں آپ مختلف یونیورسٹیز کے پورٹلز ہوتے ہیں، اداروں کے پورٹلز ہوتے ہیں، آرگنائزیشنز کے پورٹلز ہوتے ہیں. ان پورٹلز پہ آپ جا کے اپلائی کرتے ہو، یا وابڈا والوں کے پورٹلز ابھی میں کچھ کنٹریز یا کچھ ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے اداروں کے پورٹلز ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک کمپیوٹنگ انوائرمنٹ ہے. کمپیوٹنگ انوائرمنٹ کیسے ہے کہ اس میں آپ اپلائی کرتے ہیں، ان مطلب پورا ایک سسٹم ہوتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے، جو کام کر رہا ہوتا ہے، پورٹل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کمپیوٹنگ انوائرمنٹ ہے، اس کا اپنا ایک آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے. ایک خاص آپریٹنگ سسٹم کے انڈر وہ پروسیس ہو رہتے ہیں، ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں، مینیج ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے جاتے ہیں نیٹ ورک کمپیوٹرس. نیٹ ورک کمپیوٹرس تھن کلائنٹس بھی جسے کہتے ہیں، آر لائک ویب ٹرمینلس.
اور یہ ٹرمینلس ہوتے ہیں مطلب کمپیوٹرس یا ٹرمینلس آن اے نیٹورک کالز نیٹورک کمپیوٹرس. ٹھیک ہے. موبائل کمپیوٹرس انٹر کنیکٹڈ ود وائرلیس نیٹورکس، یا آپ جو وائی فائی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اپنے سیل فون سے، یا آپ کا لیپ ٹاپ جو آپ گود میں لے کے مطلب ہاتھوں میں لے کے روم کرتے ہیں یونیورسٹی کے کسی خاص کیمپس کے اندر، اور وائی فائی سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. آپ کا سیل فون سیلولر نیٹورکس یہ بھی موبائل کمپیوٹر میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور لاسٹ جو ہے ہیڈنگ یا پوائنٹ جو ہے اس سلائڈ پہ، وہ نیٹورکنگ بیکم یوبیکیوٹس. یوبیکیوٹس کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسل. اگر آپ آج کل دیکھیں ایون ہوم سسٹمز یوز فائر والز ٹو پروٹیکٹ ہوم کمپیوٹر فرام انٹرنیٹ اٹیکس. آج کل سب کچھ یونیورسل ہو گیا، گلوبل ہو گیا. آپ کے گھر کے اندر جو کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل فون آپ یوز کرتے ہو، تو اس پہ بھی آپ پروٹیکشن مطلب آپریٹنگ سسٹم کا دیکھیں. یہ جو پروٹیکشن اور سیکیورٹی ہے یہ آپریٹنگ سسٹم کے مین کاموں میں آتا ہے کہ آپ کے ہارڈ ویئر کو، آپ کے مینجمنٹ مطلب جو آپ کی جو میموری ہے، آپ کی جو فائلز ہے، آپ کی جو اسٹوریج ہے، اس کی پراپر مینجمنٹ کرے، اس کو سیکیور رکھے، اس کی پروٹیکشن کرے. تو آپ کے گھر میں جو سیل فون آپ یوز کر رہے ہیں یا لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں یا کوئی بھی گیجٹ یا کوئی بھی موبائل ڈیوائس آپ یوز کر رہے ہیں، تو اس پہ بھی اٹیکس، انٹرنیٹ اٹیکس کا بہت خطرہ ہوتا ہے، بہت رسک ہوتے ہیں. تو اس کو بھی مینیج کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے تاکہ، اور اس کے ڈفرینٹ پروٹوکالز ہوتے ہیں. اس پروٹوکال کے تحت او ایس آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے، آپ کی جو ڈیوائس ہے وہ کیا کرتی ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، سیکیور رکھتی ہے. ٹھیک ہے. تو یوبیکیوٹس کا مطلب یونیورسل، گلوبل. آج کل ہر چیز دیکھیں گلوبل ہے، بس جیب سے نکالو اور اس میں انٹرنیٹ یا جی پی ایس سسٹم یا جو بھی ہے مطلب کنیکٹڈ سسٹم، جی پی ایس سسٹم ہے یا انٹرنیٹ ہے یا جی پی آر ایس ہے، جو بھی ہے نا، یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہوتا ہے. بس آپ شروع ہو جاتے ہیں اس پہ کام کرنا. ٹھیک ہے. مفت. اچھا، یہ اب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھیں گے. یہ پورٹلز تھوڑے ڈیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس پہ ایک ایک دو دو سلائڈز میں نے بنائے ہیں فردر، جس میں یہ موبائل ہو گیا، ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم ہو گیا، یہ جو پچھلے سلائڈز میں ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر آگے جا کے یہ ہمارا کلائنٹ سرور جو ہے، اس کو بھی اب میں تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے. پیئر ٹو پیئر ہے. ٹھیک ہے. تو چلے سب سے پہلے سٹارٹ لیتے ہیں. یہ یہاں سے میں ذرا آگے جا کے یہاں سے موبائل سسٹم سے سٹارٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پچھلا سلائڈ ہم نے پڑھ لیا. پچھلے سلائڈ پہ یہ دیکھیں، یہ ابھی آپ کو میں پڑھا چکا ہوں. اصل میں یار لائٹ ہے نہیں، اور میں اپنے روم میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. الیکٹریسٹی کا تھوڑا پرابلم ہے، تو مائی مدر شی ریکویسٹڈ می to sit in my room, to sit in her room because there is a ڈائریکٹ کرنٹ سسٹم. جس طرح یہ بیٹری، یو پی ایس وغیرہ، ڈی سی بجلی وہاں پہ اویلیبل ہے، تو وہاں پہ کچھ فینس چل رہے ہیں. تو اینی وے مدر از مدر، اینڈ جو آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں آپ کے فیور میں ہوتے ہیں کہ یار ہمارے بچے سفر نہ ہو. تو آئی واز ٹیچنگ یو اینڈ سڈنلی مائی مدر شی واز crossing my room and she saw that I'm sitting in ہاٹ سینس، مطلب کچھ گرمی میں بیٹھا ہوں اور آپ کو پڑھا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کائنڈلی میرے روم میں جا کے بیٹھے، وہاں پہ بجلی اویلیبل ہے. بٹ آئی ڈینائڈ. آئی سیڈ اوکے لیٹ می فنش دس کلاس. اٹس ناٹ ایزی ناؤ ٹو موو ٹو شفٹ اینڈ آئی ہوپ آئی ول ٹیچ یو مائی نیکسٹ سبجیکٹ in that room, in the room of my parents. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بجلی ہے. میرے روم میں پتہ نہیں یار، پاکستان ہے، کبھی بجلی ہوتی ہے کبھی نہیں. حالانکہ میں نے خود بھی کچھ یہ جو الٹرنیٹ طریقے ہوتے ہیں، یو پی ایس اور یہ سولر سسٹم، یہ جو شیشہ جسے آپ کہتے ہو عام زبان میں، سولر ڈیوائسز اور سولر پینل اور یہ بیٹری وغیرہ، لیکن وہ بھی ڈاؤن ہے یار، بجلی نہیں آ رہی سے. اینی وے لیٹس کم ٹو آور آپریٹنگ سسٹم سلائڈس. موبائل. اچھا، کمپیوٹنگ انوائرمنٹ. موبائل جو ڈیوائسز ہے اس میں آپ کیسے مطلب کمپیوٹ کرتے ہو اس انوائرمنٹ میں. ہینڈ ہیلڈ اسمارٹ فونز، آپ کے ہاتھوں میں جو اسمارٹ فونز ہوتے ہیں، ٹیبلٹس، پی سی، آپ ٹیبلٹس کو بھی جانتے ہیں ایٹسیٹرا، یہ موبائل کمپیوٹنگ انوائرمنٹس میں آتے ہیں. واٹ از دا فنکشنل ڈفرینس بٹوین دیم اینڈ ٹریڈیشنل لیپ ٹاپ. عام لیپ ٹاپ میں اور یہ جو ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز میں، ان میں کیا فرق ہوتا ہے.
تو ظاہر یہ آپ کے جو کمپیوٹر ہوتے ہیں جو ٹیبل پہ آپ نے رکھا ہوتا ہے یا وہ بڑا لیپ ٹاپ ہے، یہ ایزلی موبائل نہیں ہوتا، مطلب اس کے رومنگ کے ساتھ گھوم پھر نہیں سکتے. اس کے بنسبت جو اسمارٹ فون ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، آپ جا بھی رہے ہوتے ہیں، واک بھی کر رہے ہوتے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹریول بھی کر رہے ہوتے ہیں، اسمارٹ فون کے تھرو آپ ای میل چیک کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا سرف کر رہے ہوتے ہیں، براؤز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ فرق ہے ان میں. ٹھیک ہے، آگے پھر جائیں ایکسٹرا فیچر ہے، اس کے علاوہ اور بھی فیچر ہے، مور او ایس فیچرز، جی پی ایس. اچھا، یہ جی پی ایس وغیرہ اور گیروسکوپ وغیرہ یہ آپ کے موبائل فون میں اویلیبل ہوتے ہیں، اور آپ موو کر رہے ہوتے ہیں، روم کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ فیچر ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. allow new types of apps like augmented reality کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جسے enhanced reality بھی کہتے ہیں. آج کل آپ کے موبائل میں ایسے ایپس آتے ہیں جس کے تھرو آپ فیس ایکسپریشن چینج کر سکتے ہو، کوئی ہنس رہا ہوتا ہے، کوئی دیکھیں ابھی ریسنٹلی ایک ایپ آیا تھا فیس بک پہ جس پہ آپ جوانی کی تصویر دیتے تھے اور وہ آپ کو بتاتا تھا کہ آپ بڑھاپے میں کیسے لگیں گے. تو دیز آر کائنڈ آف آگمنٹڈ ریئلٹی ایپس. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی یہ فیس بک پہ بڑے ایپس ملتے ہیں، ٹویٹر پہ یا اور بھی سوشل میڈیا پہ، جو آپ کو آپ کی جو فیچرز ہوتے ہیں اس کو انہینس کر دیتے ہیں، آپ کی پکچرز کو، آپ کی باڈی شیپس کو، آپ کے کلر کو، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں آپ اس کو دیتے ہیں. دیکھیے یہ آن لائن کچھ ایسے ویب سائٹ ہیں جس پہ آپ کو وہ سینری بنا کے دیتے ہیں. آپ ایک سمپل پکچر دے دیتے ہو، وہ آپ کو آؤٹ پٹ ایسے دیتے ہیں کہ کئی سینری میں آپ کی وہ پکچر سیٹ کر کے آپ کو اپنی پکچر بڑی زبردست آتی ہے. آرٹ، مطلب اس میں قسم کا آرٹ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ایون ٹچ آف ویڈیو گیمز کی طرف، یہ سارے ایگمنٹڈ ریئلٹی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کل آپ کے جو موبائل فونز ہیں اس میں آپ کمپیوٹنگ انوائرمنٹ جو کمپیوٹنگ انوائرمنٹ کیسے ہوتے ہیں، مطلب اس میں آپ کو مختلف فیچرز اویلیبل ہوتے ہیں جس طرح جی پی ایس، اور آپ موو بھی کر رہے ہوتے ہیں، مختلف ایگمنٹڈ ریئلٹی کے ایپس بھی یوز کرتے ہیں. اچھا، یہ کون سا آئی ٹریپل ای جو اسٹینڈرڈ ہے وائرلیس کے لیے، وہ 802.11 یوز کرتے ہیں، اور سیلولر ڈیٹا نیٹورک فار کنیکٹیوٹی. ٹھیک ہے، یہ جو موبائل کمپیوٹنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے یہ ایک اسٹینڈرڈ پروٹوکول یوز کر رہا ہوتا ہے، یا ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر یوز کر رہا ہوتا ہے جس کو آئی ٹریپل ای نے بنایا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں مختلف زگ بی کے لیے ہیں، وائی فائی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوکل ایریا نیٹورکس کے لیے ہیں. تو یہ جو کمپیوٹنگ انوائرمنٹ ہے موبائل، یہ کس پروسیجر کے انڈر یوز ہوتا ہے؟ آئی ٹریپل ای کی جو اسٹینڈرڈز ہے اس کو کہتے ہیں آئی ٹریپل ای 802.11 اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے، اس کے لیے مختلف اسٹینڈرڈز آئی ٹریپل ای نے بنائے. اچھا، اور اس میں جو موبائل کمپیوٹنگ انوائرمنٹس میں جو آپریٹنگ سسٹم آ رہے ہیں، ہم ظاہر ہے آپریٹنگ سسٹم سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو ہم آپریٹنگ سسٹم یہاں پہ مینشن کریں گے. تو بھائی جو موبائل کمپیوٹنگ انوائرمنٹ میں جو اسمارٹ فونز یا موبائلز اویلیبل ہیں، تو اس کے لیے کون سے ایسی کمپنیز ہیں جو آپریٹنگ سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں؟ تو اس میں ہیں ایپل آئی او ایس، آپ اس کو میک کے نام سے بھی جانتے ہیں، یو ایس میں ہے یہ کمپنی، اور گوگل اینڈرائڈ، اور اینڈرائڈ بھی، آئی او ایس اینڈرائڈ دونوں آپریٹنگ سسٹمز ہے موبائل فونز کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے، لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ کمپیوٹنگ انوائرمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ نیٹورک انوائرمنٹ. اور ڈسٹریبیوٹیڈ نیٹورک انوائرمنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ لوکل ایریا نیٹورک، وائڈ ایریا نیٹورک، اور میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک، پرسنل ایریا نیٹورک، پین بھی جسے کہتے ہیں، یہ سارے جو ہیں ہمارے پاس ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹس میں آتے ہیں، ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ انوائرمنٹ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان نیٹورک از اے کمیونیکیشن پارٹ، ٹی سی پی آئی پی یہ پروٹوکال یوز کرتے ہیں نیٹورک پہ. ظاہر ہے ڈسٹریبیوٹر جو ہے وہ نیٹ ورک پہ پہلی ہوتی ہے یہ کمپیوٹنگ انوائرمنٹ. آپ کو میں نے مثال دی بینکوں میں جو آن لائن سسٹم ہے، یا اسٹاک ایکسچینج ہے، یا اس کے علاوہ نادرا کا جو سسٹم ہے، یہ سارا ڈسٹریبیوٹڈ ہے. تو یہ لوکل ایریا نیٹ ورک لیول پہ بھی اویلیبل ہوتا ہے، وائڈ ایریا نیٹ ورک لیول پہ بھی اویلیبل ہوتا ہے، میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک ہر جگہ پہ. جہاں پہ آپ نادرا آفس دیکھتے ہیں، آپ انٹر ہو جاتے ہیں، وہ وہاں پہ آپ نادرا کی جو مین ریپوزیٹری ہے اس اسمال منی آفس سے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ ڈسٹریبیوٹڈ ہے. ٹھیک ہے، آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اسلام آباد میں لیکن آپ کراچی میں جاتے ہیں، آپ کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں سے بھی آپ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے یوزنگ اے ٹی ایم یا چیک بک وغیرہ آپ نکال سکتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب، اکاؤنٹ کہیں اور ہے، پیسے آپ کہیں اور نکال رہے ہیں، اٹ مینس ڈسٹریبیوٹیڈ. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ آپ اس کو سمجھتے ہیں. میں نیکسٹ سلائڈ پہ جاتا ہوں. یہ ہے کلائنٹ سرور. ٹھیک ہے، کلائنٹ سرور میں یہ بھی ایک کمپیوٹنگ انوائرمنٹ ہے، اور یہ جو ڈسٹریبیوٹیڈ ہے اس میں کلائنٹ سرور بھی ابھی آپ یہ دیکھیں، یہ نادرا جو ہے اس کا سرور کسی مین سینٹر میں ہوتا ہے، لیٹس سپوز کراچی میں، باقی کلائنٹس باقی شہروں سے یہ سرور ایکسیس کرتے ہیں. اس پہ جو کنٹینٹس ہوتے ہیں یوزنگ اسپیسیفک پریویلیجز رائٹس. ٹھیک ہے، تو کلائنٹ سرور کمپیوٹنگ میں کیا ہوتا ہے، ڈم ٹرمینلس سب پلانٹیڈ بائی اسمارٹ پیسز. کہتے ہیں ٹرمینل جو ہوتے ہیں، سب پیسز جو ہوتے ہیں، کلائنٹس وہ
डंप होते हैं, उस पर कोई रिपोजिटरी नहीं होती, वो एक मेन रिपोजिटरी को एक्सेस करते हैं या स्मार्ट पीसी के थ्रू एक्सेस करते हैं, ठीक है। मैनी सिस्टम नाउ सर्वर्स और रिस्पॉन्डिंग टू रिक्वेस्ट जनरेटेड बाय क्लाइंट्स, क्लाइंट्स जो रिक्वेस्ट कर देते हैं सर्वर से, सर्वर रिस्पॉन्ड कर देते हैं, उनकी जो डिमांड है वो पूरी कर देता है जो उसको चाहिए होता है। देखिए नीचे डायग्राम में देखें ना, बीच में नेटवर्क है, नेटवर्क बहुत बड़ा है, इसमें थाउजेंड्स एंड हंड्रेड एंड थाउजेंड्स पीसी होते हैं, और दूसरे एंड पे क्लाइंट्स होते हैं, वो मुख्तलिफ लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप या स्मार्टफोन्स पीसीज वगैरह ये क्लाइंट होते हैं। उनकी अपनी डिमांड होती है, वो कुछ चाहते हैं तो वो नेटवर्क के थ्रू सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर रिस्पॉन्ड कर देता है। अब फेसबुक है, आप फेसबुक का जो सर्वर है, सपोज अमेरिका में है, आप उसको अपनी कंट्री में, यूके में, इंडिया में, पाकिस्तान में, कहीं से भी आप एक्सेस करना चाहते हैं तो ये एक सर्वर क्लाइंट सिस्टम होता है, ठीक है। मतलब एक सर्वर होता है जिसके पास तमाम रिसोर्सेज होते हैं, दूसरे साइड पे क्लाइंट होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता, वो उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए वो रिक्वेस्ट कर देता है और सर्वर को दे देता है, ठीक है। तो इसमें कंप्यूट सर्वर सिस्टम जो हैं, ये डेटाबेसेस वगैरह जो हो गए, नादरा का मिसाल आपको मैंने दे दिया। फाइल सर्वर सिस्टम जिसमें ये फाइल्स पड़े होते हैं और आपको फाइल्स चाहिए होते हैं, आप उसको एक्सेस करते हो, ठीक है। तो इसको क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट कहते हैं। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा वो है पेयर टू पेयर। पेयर टू पेयर ये ब्लूटूथ और ये इंफ्रारेड वगैरह जो दो मोबाइल्स आप एक दूसरे के साथ अटैच करके कनेक्ट करते हो, ये पेयर टू पेयर की एक बेहतरीन मिसाल है, ठीक है। पेयर टू पेयर में दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स भी होते हैं, लेकिन वो पेयर टू पेयरली कनेक्ट करते हैं, मतलब एक ख़ास तरीके से, जिसको हम पेयर टू पेयर कहते हैं। ये मैं आपको पढ़ाता हूँ अनदर मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कहते हैं, एक अदर मॉडल है, लेकिन इसमें कम्युनिकेशन का तरीका मुख्तलिफ होता है। पी टू पी का मतलब है पेयर टू पेयर डज नॉट डिस्टिंग्विश क्लाइंट्स एंड सर्वर। से में सर्वर और क्लाइंट की कुछ डिस्टिंग्विश नहीं होती, बस किसी भी वो कोई भी क्लाइंट या कोई भी सर्वर हो सकता है। इंस्टेड ऑल नोड्स आर कंसिडर्ड पीयर्स, कहते हैं तमाम नोड्स को क्या किया कंसिडर किया जाता है, पीयर्स कंसिडर किया जाता है। मैच ईच एक्ट एज अ क्लाइंट सर्वर और बोथ। देखे ना, इसमें किसी खास वक्त पे कोई भी नोड जो है एज अ क्लाइंट भी काम कर सकता है, एज अ सर्वर, या एक ही वक्त में दोनों, वो क्लाइंट भी मतलब किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकता है और उसी वक्त में एज अ सर्वर किसी के लिए काम भी कर सकता है, ठीक है। फिर क्या है, नोड मस्ट ज्वाइन पी टू पी नोड। अगर इस नेटवर्क को किसी पीसी ने या किसी नोड ने ज्वाइन करना होता है तो वो कैसे ज्वाइन करता है, इसको एज अ पी टू पी, पेयर टू पेयर ज्वाइन करता है। उसकी स्टेटस जो होती है पेयर टू पेयर, ठीक है, होती है उसकी स्टेटस। फिर रजिस्टर्स इट्स सर्विस विद सेंट्रल लुकअप सर्विस और नेटवर्क, और इस नेटवर्क पे जो सेंट्रल सर्विस लुकअप सर्विस होती है उसके साथ तो अपने आप को रजिस्टर करता है। कौन करता है, नोड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नया वो इसी नेटवर्क में आ जाता है। ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट, और वो रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट कर लेता है, जो पूरी नेटवर्क रिसीव करती है ऐसी रिक्वेस्ट फॉर सर्विस के लिए कि यार मुझे सर्विस चाहिए, एंड रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट फॉर सर्विस, और इसके एंड रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर सर्विस वाया डिस्कवरी प्रोटोकॉल। अच्छा, डिस्कवरी प्रोटोकॉल मतलब अपने आप को डिस्कवर करता है, या किसी नोड को नेटवर्क में डिस्कवर होने के लिए वो डिस्कवरी प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। तो ये रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे सर्विस चाहिए होती है, जो सेंट्रल लुकअप सर्विस होती है वो इसको प्रोवाइड की जाती है, कोई सर्वर दे देता है, ठीक है। तो वो इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। आखिर में इसकी बेहतरीन मिसाल आप ये देखिए, ये नैपस्टर एंड न्यूटेला वगैरह, ये शायद आप इनको ना जानते हैं, उनको गूगल पे सर्च करें, ये इनकी मिसाल है। लेकिन बेहतरीन मिसाल जो आप जानते हैं ये स्काइप है। स्काइप पे आपने बात की होगी, ये जो है पेयर टू पेयर कम्युनिकेशन की बेहतरीन मिसाल है, इसको वॉइस और IP वाइप भी कहते हैं। स्काइप के अलावा एक और ये फेसबुक मैसेंजर जो है, या ये भी जो है इसकी एक बेहतरीन मिसाल है पेयर टू पेयर, क्योंकि इसमें एक टनल बन जाता है। आप जिस बंदे के साथ बात करते हैं, आप और वो एक दूसरे से बातचीत शुरू कर देते हैं एक ख़ास सेशन के लिए, और जो ही आपकी कम्युनिकेशन, आपकी चैटिंग ख़त्म हो जाती है, वो सेशन भी ओवर हो जाता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। 8 स्लाइड रह गए, ये भी मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो आज हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में हमारे पास वर्चुअलाइजेशन है। वर्चुअलाइजेशन आप जानते हैं कि एक पीसी पे मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, मुख्तलिफ एप्स इंस्टॉल करना, ठीक है। अलाउस ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन एप्लीकेशंस विद इन अदर OS, और आपके एक पीसी पे मुख्तलिफ वर्जन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो उसके अंदर आप मुख्तलिफ एप्लीकेशंस रन करते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन का यह फ़ायदा है हमारा, ठीक है। वास्ट एंड ग्रोइंग इंडस्ट्री, और वर्चुअलाइजेशन की जो इंडस्ट्री बहुत वास्ट हो गई और आजकल और भी ग्रो कर रही है। वर्चुअलाइजेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा है।
एमुलेशन देखिए, एमुलेटर में आप जानते होंगे ये मोबाइल फोन्स पे बहुत ज़्यादा एमुलेटर्स आते हैं, मतलब यूज्ड व्हेन सोर्स सीपीयू टाइप डिफरेंट फ्रॉम टारगेट टाइप। एमुलेटर इस वक्त पावर पीसी टू इंटेल, देखिए ये दो मुख्तलिफ पीसीज हैं वो जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो एक है लेट सपोज पावर पीसी, उसका आर्किटेक्चर मुख्तलिफ है, दूसरा जो है इंटेल कंपनी का है वो x86 है। अब ये दोनों जब कम्युनिकेशन करते हैं तो एमुलेटर की थ्रू करते हैं, ठीक है। और एमुलेटर मतलब आपको कोई, ये देखिए ये पायलट को जब ट्रेन किया जाता है तो उसको पहले सिमुलेटर्स एमुलेटर्स पे ट्रेन किया जाता है, फिर जब वो ट्रेन हो जाते हैं उसको फिर रियल जेट में बिठा के उसको हवा में वो जेट को उड़ाता है और फिर वो थोड़ा बहुत मतलब फ्लाई करने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है। तो एमुलेशंस आप लोग आई होप जानते होंगे, एमुलेटर आते हैं आजकल, सॉफ्टवेयर के एमुलेटर्स आते हैं, मतलब एक काम जो आप रियल में करना चाहते हैं तो लेकिन उसको पहले ट्रेनिंग एमुलेशंस पे की जाती है। एमुलेशंस आर अ काइंड ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट्स। अच्छा, जर्नली स्लोवेस्ट मेथड वो कहते हैं, ये ज़रा स्लोएस्ट मेथड है यूजिंग एमुलेटर्स एंड एमुलेशंस व्हेन कंप्यूटर लैंग्वेज नॉट कंपाइल टू नेटिव कोड। अच्छा, इस पे इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एमुलेशंस यूजिंग एमुलेशंस, ठीक है। अच्छा, वर्चुअलाइजेशन में फिर ओएस नेटिवली कंपाइल्ड फॉर सीपीयू और रनिंग गेस्ट ओएस इज आल्सो नेटिवली कंपाइल्ड। कहते हैं वर्चुअलाइजेशन में ओएस नेटिवली कंपाइल्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइल्ड होते हैं सीपीयू के लिए वर्चुअलाइजेशन में, रनिंग गेस्ट ओएस और एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर और ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट जब हम इंस्टॉल करते हैं जिसको गेस्ट ओएस कहते हैं, और नेटिवली कंपाइल्ड वो भी पहले से डिफाइंड होते हैं, कंपाइल्ड होते हैं। मतलब कंपाइलेशन बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को समझने के लिए। यार एक हार्डवेयर पे एक कंप्यूटर पे मुख्तलिफ ओएस जब ऑपरेट करते हैं तो जाहिर है उनको एक ख़ास किस्म की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक ख़ास किस्म की कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो एक्यूरेटली वो एप्स काम कर सके और वो कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। और उसके अलावा कंसिडर VMware एक सॉफ्टवेयर है जो आप जानते हैं, रनिंग विंडोज़ XP गेस्ट्स। और VMware आप एक सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर हम मुख्तलिफ एप्स या मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, ईच रनिंग एप्लीकेशंस। और उसके अंदर जो विंडोज़ आपने इंस्टॉल की होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर एप्लीकेशंस रन हो रहे होते हैं, ऑल ऑन नेटिव विंडोज़ XP होस्ट। और मतलब देखें इसका ये मतलब है कि एक सिस्टम में आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की है विंडोज़ XP, उसके अंदर यूजिंग द वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट VMware को यूज़ करते हुए आप फर्दर विंडोज़ XP इंस्टॉल कर लेते हो। तो जिस XP के अंदर बाकी विंडोज़ इंस्टॉल की गई है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ VMware, तो वो मेन विंडोज़ जो है होस्ट बन जाती है और बाकी जो है वो गेस्ट बन जाते हैं, ठीक है। होस्ट एंड गेस्ट का कंसेप्ट होता है इसमें, ठीक है। और एक और मैनेजर है जिसको हम VMN कहते हैं, वर्चुअल मशीन मैनेजर, प्रोवाइड्स वर्चुअलाइजेशन सर्विसेज, और ये भी आपको वर्चुअलाइजेशन के सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन का जो कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है वो अभी कंटिन्यू है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि यूज केसेस इन्वॉल्व लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स रनिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एक्सप्लोरेशन और कंपैटिबिलिटी। यस, कहते हैं लैपटॉप्स या ऐसे डेस्कटॉप कंप्यूटर जिस पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन रहे होते हैं, इंस्टॉल किए गए होते हैं, वो ऑपरेट कर रहे होते हैं फॉर एक्सप्लोरेशन के लिए या कंपेटेबिलिटी के लिए। कंपेटेबिलिटी का ये मतलब है कि वो आपस में घुल मिल सके, उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब कंपेटेबिलिटी इशू ना देते हो। ये नहीं है कि प्रोसेसर कहीं और का और विंडो उस प्रोसेसर या उस आर्किटेक्चर उस कंप्यूटर के लिए कंपेटेबल ना हो और कंपेटेबिलिटी इश्यूज देते हो। तो ये चीज़ें वर्चुअलाइजेशन में बड़ी मैटर करती हैं। अच्छा, आगे जाते हैं। एप्पल लैपटॉप रनिंग मैक ओएस होस्ट विंडोज़ एज गेस्ट। और ये देखें आपके पास एप्पल लैपटॉप है, उस पर ठीक है मैक ओएस इंस्टॉल हो जाती है, वो एप्पल के लिए आती है, लेकिन अगर आप उस पर विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं एज अ गेस्ट तो इसका ख्याल रखें, ठीक है। ये यूज केसेस इन्वॉल्व लेफ्ट एंड रनिंग मल्टीपल ओएस फॉर एक्सप्लोरेशन कंपेटेबिलिटी। तो इस पे जो एक्सप्लोरेशन या कंपेटेबिलिटी होगी वो आपने मद्देनजर रखनी होगी। डेवलपिंग एप्स फॉर मल्टीपल ओएसिस विदाउट हैविंग मल्टीपल सिस्टम, मल्टीपल सिस्टम नहीं है लेकिन मल्टीपल ओएसिस के लिए आप जो ऐप्स डेवलप कर रहे हैं वर्चुअलाइजेशन में होते हुए, तो ये जो यूज़ केस है इसको आप मद्देनजर रखें कि भाई कोई कंपेटेबिलिटी की इशू तो नहीं आएगी, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग एप्लीकेशंस विदाउट हैविंग मल्टीपल, आपके पास मल्टीपल सिस्टम नहीं है लेकिन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें क्वालिटी को एश्योर करें कि यार काम होगा नहीं होगा, कैसे कम्युनिकेशन होगी, इसको QA कहते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस। नेक्स्ट पॉइंट जो है एग्जीक्यूटिंग एंड मैनेजिंग कंप्यूट एनवायरनमेंट्स विद इन डेटा सेंटर। डेटा सेंटर देखें
ہر ادارے کی اپنی ایک ڈیٹا سینٹر ہوتی ہے. ڈیٹا سینٹر میں اس کے پاس ہیوج ریپوزیٹریز ہوتی ہے, ہیوج بینڈ ویڈتھ ہوتی ہے, ہیوج کیپیسٹی ہوتی ہے. ٹی بیز میں, جی بیز میں ڈیٹا ہارڈ ڈسک ہوتے ہیں, وہ ڈیٹا رکھتے ہیں. یہ جو آپ کو یہ اسپیس دیتے ہیں, ویب اسپیس, آن لائن ویب اسپیس آپ کے ویب سائٹ کے لیے, ٹھیک ہے, تو یہ لوگ اکثر ان کے پاس ڈیٹا سینٹر ہوتے ہیں, وہ اپنی بینڈ ویڈتھ بیچتے ہیں, مطلب وہ کیپیسٹی بیچتے ہیں آپ کو جی بیز میں یا ایم بیز میں یا ٹی بیز میں, آن لائن اسپیس دیتے ہیں, اس کے لیے آپ کو چارج کرتے ہیں. تو ایگزیکیوٹنگ اینڈ مینیجنگ کمپیوٹ انوائرمنٹس with data centers, within data centers کے اندر رہتے ہوئے using the concept of virtualization آپ کیا کرتے ہو, اس قسم کے انوائرمنٹس کو مینیج کرتے ہو, ایگزیکیوٹ کرتے ہو, ٹھیک ہے. کیونکہ ڈیٹا سینٹر میں ظاہر ہے آپ کو کمیونیکیشن کے لیے اور ورکنگ کے لیے مختلف آپریٹنگ سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ڈیٹا سینٹر ورچوائزیشن کی ایک بہترین مثال ہے. یہاں پہ ورچوائزیشن کنسیپٹ بہت یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وی ایم ایم ورچوئل مشین مینیجر جو ہیں وہ کین رن نیٹیولی وہ رن ہوتے ہیں یا اس قسم کے انوائرمنٹ میں. اور اس میں کیا ہوتا ہے, ان وچ کیس دے آر آلسو دا ہوسٹ, اس میں یہ ہوسٹ بھی ہوتے ہیں اور گیسٹ بھی ہو سکتے ہیں. دیر از نو جنرل پرپز ہوسٹ دین وی ایم ویئر, ای ایس ایکس اینڈ سٹرکس زین سرور, ٹھیک ہے. یہ اگر وی ایم ویئر اس کیس میں بہت بہترین مثال ہے, کہتے ہیں وی ایم ایم کین رن نیٹیولی ان وچ کیس دے آر آلسو دا ہوسٹ, جس میں ان کو وی ایم ایم کو یا نارملی مینیجر کا کام کرتے ہیں, ورچوئل مشین مینیجر, لیکن ان کو اگر ایز اے ہوسٹ بھی کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو نیچے نام ہے وی ایم ویئر ای ایس ایکس اینڈ سیٹرکس زین سرور, یہ دونوں وی ایم ایم مینیجر ہیں, یہ بہترین کام کرتے ہیں. ان کو پھر آپ انسٹال کریں اور ڈیورنگ ورچوائزیشن ان سے آپ ایز اے ہوسٹ بھی کام لے سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو ورچوائزیشن کا کنسیپٹ آلموسٹ, لیکن آگے میں ڈائیگرام شو کرتا ہوں جہاں پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی ورچوائزیشن. ایک سائڈ پہ ہمارے پاس ایک کمپیوٹر ہے, اس پہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہے, اس کے اندر ایک کرنل ہے, اور ایک کرنل ایک ہی ہارڈ ویئر کو چلا رہا ہے, اور اس کے اندر پروسیسز ہیں, ٹھیک ہے, ایک ہی کمپیوٹر پہ. دوسرے سائڈ پہ دیکھیں, ایک ہی کمپیوٹر ہے, ایک ہی پی سی ہے, اور اس پہ تین کرنلز ہے, تین وی ایم ون, ورچوئل مشین 1, ورچوئل مشین 2, ورچوئل مشین 3. تو اس کو کہتے ہیں ورچوائزیشن. دیکھیں نا, پروگرامنگ انٹرفیس, اور دونوں کے بیچ میں پروگرامنگ انٹرفیس ہے. تو ایک کمپیوٹر پہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہے, اور ایک پی ایم ایم میں دوسرے پہ تین ہے. ورچوئل مشین مینیجر انہوں نے انسٹال کیا ہوا ہے, اس پہ تین ورچوئل مشین جو ہیں ورچوائزیشن ایپس جو ہیں اس کو مینٹین کیا ہوا ہے. اس کے اپنا ہر ایک کا اپنا اپنا کرنل ہے, اور ہر ایک اپنے اپنے کرنل کے اندر اپنے اپنے پروسیسز ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں, اور ہارڈ ویئر ایک ہی ہے, ایک ہی کمپیوٹر ہے. دیکھیں یہ ڈائیگرام میں نے آپ کو کے لیے بنائی ہے. ایک سائڈ پہ ہارڈ ویئر ہے, ایک ہی کمپیوٹر ہے, اس پہ وی ایم ایم انسٹال کیا گیا ہے جو کہ مینیجر ہے. اس کے اندر پھر تین ورچوئل مشین اور ورچوائزیشن کے تین ایپس انسٹال ہیں, اور تین کنسیپٹ ہے, ہر ایک کا اپنا کرنل ہے. اس میں ہارڈ ویئر ہائیلی یوٹیلائز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسرے میں بھی یوٹیلائز ہو رہا ہے, لیکن کسی حد تک, کیونکہ اس میں ایک ہی وہ ہے کرنل ہے اور ایک ہی آپریٹنگ سسٹم ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ سلائڈ پہ ہم چاہتے ہیں کہ کمپیوٹنگ انوائرمنٹ. اب کلاؤڈ کمپیوٹنگ جو کہ لیٹسٹ ہے, میں نہیں کہوں گا بہت پہلے یہ کنسیپٹ آیا ہوا ہے, لیکن ہمارے لوگوں کے لیے, ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک لیٹسٹ کنسیپٹ ہے. کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو فائلز ہوتے ہیں, آپ کا جو ڈیٹا ہے, آپ گوگل پہ چڑھا دیتے ہیں. گوگل ڈرائیو اس کی ایک کنسیپٹ ہے, یہ ای ڈرائیو, گوگل ڈرائیو, ٹھیک ہے. یہ آن لائن ڈرائیو جو ہیں, جو کہیں اور یہ جو اسپیس کے سروسز دے رہے ہیں, آپ کو ورچوئل اسپیس دیتے ہیں, آن لائن کلاؤڈ کے اسپیس دیتے ہیں. بہت سی کمپنیز ہے, گوگل والے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, گوگل ڈرائیو جسے ہم کہتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہو, اپنے ڈیٹا فائلز پہ چڑھا دیتے ہو. جب بھی کہیں پہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے, آپ لاگ ان ہو جاتے ہو اس ویب سائٹ پہ, اور آپ کا جو ڈیٹا ہے آپ واپس اپنے لیپ ٹاپ میں ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہو. تو اس میں مختلف قسم کے کلاؤڈز ہوتے ہیں, جس کو پبلک کلاؤڈ کہتے ہیں, جو پبلکلی ایکسیسیبل ہوتا ہے, جس میں سیکیورٹی ہائیلی رسک ہوتا ہے, کیونکہ پبلک اس کو ہر کوئی آتا ہے, اس کلاؤڈ پہ چڑھتا ہے, اپنی فائل چڑھاتا ہے اور ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. ایک پرائیویٹ کلاؤڈ ہوتا ہے, جو ایک ادارہ, ایک آرگنائزیشن اپنے لمیٹڈ یوز کے لیے بناتے ہیں, اور اس پہ پبلک ایکسیس اویلیبل نہیں ہوتی, وہ پرائیویٹ کلاؤڈ ہے. اور کچھ ہائبرڈ کلاؤڈ ہوتے ہیں جس میں پرائیویٹ پبلک دونوں قسم کے لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ نیچے امیزون EC2 جو ہے, امیزون ایک کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز دے رہی ہے. امیزون ایک کمپنی ہے یو ایس میں, امیزون, ٹھیک ہے. یہ بکس بھی ان کے آتے ہیں, جو مختلف سروسز یہ دے رہے ہیں.
جی پی یو سروس، آن لائن جی پی یو سروس بھی دے رہے ہیں. تو یہ امیزون والے جو ہیں ان کے پاس تھاؤزنڈس آف سرورز ہوتے ہیں اور ملینز آف ورچوئل مشینز ہیں ان کے پاس. اور یہی تھاؤزنڈ آف سرورز اور ملین آف ورچوئل مشین انہوں نے کیوں رکھے ہیں؟ اسی کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے لیے، تاکہ لوگوں کو یہ سروسز پرووائڈ کر سکے. کس قسم کے سروس؟ اچھا، ان کی جو یہ اسٹوریج ہے یہ جی بیز اور ٹی بیز میں نہیں، پیٹا بائٹس میں ہوتی ہے. اور اسٹوریج اویلیبل اکراس دا انٹرنیٹ، پورے انٹرنیٹ کے لیے ان کے پاس اسٹوریج ہوتی ہے. لیکن یہ اسٹوریج جو ہیں یہ آپ کو دیتے ہیں امیزون والے، بیچتے ہیں پے بیسڈ آن یوزیج. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ کو جتنی یوزیج چاہیے اس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. امیزون یہ بہترین مثال ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی. ٹھیک ہے، نیچے پھر پبلک کلاؤڈ اور پرائیویٹ کلاؤڈ اور ہائبریڈ کلاؤڈ، یہ آلریڈی میں نے ایکسپلین کر دیا ہے. ساس، سافٹ ویئر ایز اے سروس ورڈ پروسیسر ہے. آپ کیا کرتے ہو؟ ون آر مور اپلیکیشنز اویلیبل وائی دا انٹرنیٹ. انٹرنیٹ کے تھرو آپ کو یہ جو آن لائن آج کل ورڈ پروسیسر، آن لائن ٹرانسلیٹر اور یہ چیز قسم، اور آن لائن انٹرپریٹر، اور یہ اسپیننگ دا ورڈز، یہ مختلف ٹرانسلیٹر وغیرہ، یہ جو ہے ساس کی ایگزامپل ہے. ایک سافٹ ویئر اویلیبل ہوتا ہے، کلاؤڈ پہ پڑا ہوتا ہے، آپ اس کو آن لائن یوز کرتے ہو، وہ آپ کو سروسز دیتا ہے. اس کو ساس کہتے ہیں. فاس کا کیا مطلب ہے؟ پلیٹ فارم از اے سروس. یہ جو آن لائن ڈیٹا بیسز اویلیبل ہے، اس ڈیٹا بیس پہ جا کے یہ ڈیٹا سیٹس، ڈیٹا بیسز آن لائن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوتے ہیں. آپ اس ڈیٹا بیس کو ٹیمپرریلی ایکسیس کرتے ہو، یوز کرتے ہو اپنا کام لے کے بعد، اس کے بعد آپ کا سیشن ایکسپائر ہو جاتا ہے. تو اس قسم ڈیٹا بیس جو ہیں یہ بھی کلاؤڈ پہ پڑے ہوتے ہیں، اور یہ پاس، اس کو پاس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور ایگزامپل ہے جس کو ہم کیا کرتے ہیں، انفراسٹرکچر ایز اے سروس، جس میں آپ کیا کرتے ہو، اسٹوریج اویلیبل فار بیک اپ یوزیج. آپ کے پاس اسٹوریج اویلیبل ہوتی ہے کلاؤڈ پہ، اس پہ آپ اپنا بیک اپ لیتے ہیں. سرور اور اسٹوریج اویلیبل اوور انٹرنیٹ. انٹرنیٹ پہ آپ کے پاس اسٹوریج یا سرور اویلیبل ہوتی ہے جس پہ آپ اپنے بیک اپ چڑھاتے ہو، فائلس چڑھاتے ہو. تو اس کو ہم کہتے ہیں آئس، آئی ڈبل اے ایس، آئس. ٹھیک ہے، یا جو جس طرح بھی اس کو پڑھتے ہیں انفراسٹرکچر ایز اے سروس. تو یہ بھی کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا ایک سروس ہے، یا کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی ایک بہترین مثال آپ اس کو سمجھے. ٹھیک ہے، یاز بھی اس کو بعض لوگ کہتے ہیں، آئی ڈبل ایس. لیٹس موو آن ٹو نیکسٹ. یہ جو ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. دیکھیں اس میں سرورس ہیں، ورچوئل مشینز، اور اسٹوریج بھی ہے، کلاؤڈ مینجمنٹ سروسز بھی ہیں. اور یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں باہر دیکھیں کنیکٹڈ انٹرنیٹ کے ساتھ فائر وال، لیکن اس کی سیکیورٹی اسٹرانگ رکھی گئی ہوتی ہے. فائر وال یہ سیکیورٹی کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. لوڈ بیلنسر، لوڈنگ کو بیلنس کرنے کے لیے لوڈ بیلنسرز ہوتے ہیں اس میں. اور کلاؤڈ کسٹمر انٹرفیس، یہ دیکھیں کلاؤڈ کسٹمر انٹرفیس، کلاؤڈس کو انٹرفیس دیا گیا ہوتا ہے تاکہ وہ انٹریکٹ کرے، ریکویسٹ کر سکے، ڈیمانڈ کر سکے. تو یہ کلاؤڈ کی بہترین مثال ہے. یہ ڈائیگرام میں بنا چکا ہوں. ٹھیک ہے. اور آج کل میں کہتا ہوں آدھی سے زیادہ دنیا کلاؤڈس پہ شفٹ ہو گئی ہے. کلاؤڈ کمپیوٹنگ انوائرمنٹس کمپوزڈ آف ٹریڈیشنل او ایس ایس، میں کہتے ہیں ٹریڈیشنل عام جو ہم یوز کرتے ہیں او ایس ایس آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں، پلس وی ایم ایمز ہوتے ہیں، ورچوئل مشینز ہوتے ہیں، ورچوئل مشین مینیجر ہوتے ہیں، پلس کیا ہوتے ہیں، کلاؤڈ مینجمنٹ ٹولز. کلاؤڈ مینجمنٹ کے اپنے ٹولز ہیں جس میں آپ یہ اسٹوریج ڈیوائسز بھی آتے ہیں، ایکسیس میڈیم بھی آتے ہیں، اس میں کنٹرولنگ ڈیوائسز بھی آتے ہیں. یہ سارے جو ہیں کلاؤڈ مینجمنٹ ٹولز ہیں. انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی ریکوائرز سیکیورٹی لائک فائر وال. اور کلاؤڈ پہ کنیکٹیویٹی کے لیے آپ کو سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی ہے. جس طرح فائر والز دونوں فارم میں اویلیبل ہوتے ہیں، ہارڈ ویئر میں بھی، سافٹ ویئر فارم میں بھی فائر والز اویلیبل ہے. لوڈ بیلنسر اسپریڈ ٹریفک اکراس ملٹیپل اپلیکیشنز. اور یہ جو ہے ٹریفک کو جو ہے مطلب جتنے بھی کسٹمرز ہوتے ہیں کلاؤڈ پہ ان کو بیلنس رکھتی ہے، مطلب اس کو اسپریڈ کر دیتی ہے یوزنگ اکراس ملٹیپل اپلیکیشنز. ٹھیک ہے، ملٹیپل اپلیکیشنز کے تھرو ان کو کیا کر لیتی ہے، اسپریڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آخری کچھ سلائڈز ہمارے رہتے ہیں، دو سلائڈز رہتے ہیں. یہ سیکنڈ لاسٹ سلائڈز ریئل ٹائم ایمبیڈڈ سسٹم ہے، کور کمپیوٹنگ انوائرمنٹ ہے. ریئل ٹائم ایمبیڈڈ سسٹم موسٹ پریویلنٹ فارم آف کمپیوٹرس. کہتے ہیں کمپیوٹرس کی بہت ہی زیادہ پریویلنٹ فارم ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، ویری کنسیڈریبل. اور اس کی جو کنسیڈریشن ہے وہ ویری کرتی ہیں، مطلب اسپیشل پرپز بھی ہوتے ہیں، لمیٹڈ پرپز بھی ہوتے ہیں. اسپیشل پرپز ایمبیڈڈ سسٹم، لمیٹڈ پرپز آپریٹنگ سسٹم، ریئل ٹائم او ایس. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایمبیڈڈ سسٹم کی مثال ہیں. اس کے بھی بہت زیادہ ایگزامپلز ہیں. ریئل ٹائم ایمبیڈڈ سسٹم مطلب یہ ڈیفینس میں اگر آپ دیکھیں، ڈیفینس سسٹمز میں یہ ریئل ٹائم ایمبیڈڈ سسٹم بہت زیادہ ہوتے ہیں جو ریئل ٹائم میں یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یوز ایکسپینڈنگ اور ایکسپینڈنگ یوز کے لیے یہ یوز ہوتے ہیں، مطلب وہ
سچویشن میں یہ یوز کی جاتی ہیں. مینی ادر اسپیشل کمپیوٹنگ انوائرمنٹس ایز ویل. سم ہیو وائسز سم پرفارم ٹاسک وداؤٹ این وائس. کہتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی اسپیشل کمپیوٹنگ انوائرمنٹس ہوتے ہیں. کچھ کے لیے آپریٹنگ سسٹم درکار ہوتے ہیں، ضرورت پڑتی ہیں، کچھ کے لیے آپریٹنگ سسٹم کی ضرورت نہیں پڑتی. ریئل ٹائم اویسز، ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم میں ہیز ویل ڈیفائنڈ فکس ٹائم کنسٹرینٹ. اس میں ہر کام کے لیے فکس کنسٹرینٹ ہوتے ہیں، مطلب فکس ٹائم کنسٹرینٹس آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں. یہ جو ریئل ٹائم امبیڈڈ سسٹم، دیکھیں ریئل ٹائم امبیڈڈ سسٹم کے پھر اپنے آپریٹنگ سسٹم بھی ہوتے ہیں، اور اس لیے میں نے یہ سلائڈ انکلوڈ کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بھئی ریئل ٹائم امبیڈڈ سسٹم کے اپنے آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں، اور اس آپریٹنگ سسٹم کے تھرو آپ ریئل ٹائم جو آپ کے سسٹم ہے وہ آپریٹ کر سکتے ہو. پروسیسنگ مسٹ بی ڈن ود، اور اس کے اپنے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، لمیٹیشنز ہوتے ہیں. ان لمیٹیشن کنسٹرینٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ کو کیا کرنی پڑتی ہے؟ پروسیسنگ کرنی پڑتی ہے. کریکٹ آپریشن اونلی اف کنسٹرینٹ مٹ. اگر کنسٹرینٹ مٹ کر جاتے ہیں، ریکوائرمنٹس مٹ کر جاتی ہیں، تو آپ کی جو آپریشن ہوتے ہیں وہ کریکٹ، آپ کریکٹلی آپریٹ کر رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے. اس کی اور ایگزامپلز آپ دیکھ سکتے ہو سلائڈس پہ، بہت زیادہ، اور یہ 58 تک پہنچ گئے. تو ریئل ٹائم ایمبیڈڈ سسٹم میں پھر آپ آن لائن گوگل میں سرچ کریں اور مٹیریل ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی خیر فی الحال کوئی ضرور بھی نہیں ہے، لیکن میں نے انکلوڈ کر دیا تاکہ آپ کو میں تھورولی صحیح طریقے سے آپریٹنگ سسٹم پڑھا سکوں. لاسٹ سلائڈ ہے آج کی چیپٹر 1 کی. یہ جو شہزاد وغیرہ کہتے تھے کہ سب کچھ سلائڈ رہتے ہیں، وہ سن لیں. آج میں نے چیپٹر 1 فنش کر دیے. اوپن سورس آپریٹنگ سسٹم. اچھا، کچھ آپریٹنگ سسٹم میں جو اوپن سورس ہے، مطلب ہر کوئی آ رہا ہے اس میں انہینسمنٹ کر رہا ہے، اس میں نئی نئی چیزیں ڈال رہے ہیں، امپرومنٹ کر رہا ہے، پروگرامنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اوپن سورس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی آ کے اس میں کچھ کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اوپن سورس ہے. تو اوپن سورس آپریٹنگ سسٹم آئے پڑھتے ہیں. آپریٹنگ سسٹم میڈ اویلیبل ان سورس کوڈ فارمیٹ. ہاں، سورس کوڈ فارمیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں، رادر دین جسٹ بائنری کلوزڈ سورس. بائنری فارم میں نہیں، کلوزڈ فارم میں نہیں، یہ اوپن سورس ہوتے ہیں. یہ اس کا سورس کوڈ اویلیبل ہوتا ہے، کوئی بھی آ کے اس کو کسٹمائز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. کاؤنٹر ٹو دا کاپی پروٹیکشن اینڈ ڈیجیٹل رائٹس. اچھا، یہ کاپی رائٹس اور کاپی پروٹیکشن اور ڈیجیٹل رائٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں، اس کو مد نظر رہتے ہوئے یہ چیزیں جو ہے نا، یہ آپریٹنگ سسٹم اوپن سورس کو آپریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جسے DRM بھی کہتے ہیں، ڈیجیٹل رائٹس مینجمنٹ موومنٹ. تو کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ اوپن سورس ہے، ہر کوئی آئے گا اس میں انہینسمنٹ کرے گا، کسٹمائزیشن کرے گا، لیکن کاپی پروٹیکشن اینڈ ڈیجیٹل رائٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا، آگے پھر جاتے ہیں. اسٹارٹیڈ بائی فری سافٹ ویئر فاؤنڈیشن. FSF ایک فاؤنڈیشن ہے، یہ فری اوپن سورس آپریٹنگ سسٹم کا کنسیپٹ کہتے ہیں، انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. وچ ہیز کاپی لفٹ GNU پبلک لائسنس. اور ان کے پاس اس قسم کے کام کرنے کے لیے GPL اپنا ایک GNU پبلک لائسنس ہے. وداؤٹ دس لائسنس اٹ از ناٹ پاسبل فار دیم ٹو آفر سچ اوپن سورس آپریٹنگ سسٹم سروسز. ایگزامپلس انکلوڈ GNU لائنکس. اور اس کے جو ایگزامپلس ہیں ان میں GNU لائنکس ہے، BSD یونکس ہے. یہ جو ہیں اوپن سورس آپریٹنگ سسٹم کے نام میں لے رہا ہوں. GNU لینکس، BSD یونکس، انکلوڈنگ کور آف میک OS کا جو کور ہے، مطلب اینڈ مینی مور. یہ سارے بھی اوپن سورس آپریٹنگ سسٹم ہے. لاسٹ پوائنٹ اس چیپٹر 1 کے لاسٹ سلائڈ کا. ٹھیک ہے. کین یوز VMM لائک VMware پلیئر. VMware پلیئر یہ جو ہے فری آن ونڈوز پہ فریلی اویلیبل ہے. اس کو آپ کو پیمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی VMware پلیئر کو. یہ ایک اوپن سورس ایپ ہے. ٹھیک ہے. ورچوئل باکس. اوپن سورس ورچوئل باکس بھی جو ہے ورچوئل باکس ہے، ورچوئلائزیشن کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. اوپن سورس اینڈ فری آن مینی پلیٹ فارم. مطلب یہ دیکھیں ورچوئلائزیشن کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن یہ اٹ از اے کائنڈ آف آپریٹنگ سسٹم. یہ اوپن سورس اینڈ فریلی اویلیبل ہے آن مینی پلیٹ فارمس پہ. یہ ورچوئل باکس اور یہ جو VM پلیئرس ہے، یہ اوپن سورس آپریٹنگ سسٹم کے مثالیں میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ نیچے virtualbox.com پہ جائیں، وہاں پہ آپ کو virtualbox کی جو آپریٹنگ سسٹم ہے یا OS ایپ ہے آپ کو مل جائے گی. یوز ٹو رن گیسٹ آپریٹنگ سسٹم فار ایکسپلور. اور ایکسپلوریشن کے لیے کسی کمپیوٹر پہ جا کے ایکسپلوریشن کے لیے اس کو کس کے لیے یوز کیا جاتا ہے؟ ایز اے گیسٹ آپریٹنگ سسٹم پہ کو یوز ٹو رن گیسٹ آپریٹنگ سسٹم فار ایکسپلوریشن. اور گیسٹ آپریٹنگ سسٹم کو ایکسپلوریشن کے لیے مطلب یوز ٹو رن گیسٹ آپریٹنگ سسٹم فار ایکسپلوریشن. یوز ٹو رن گیسٹ آپریٹنگ سسٹمس. ٹھیک ہے. گیسٹ آپریٹنگ سسٹمس کو رن کرنے کے لیے فار ایکسپلوریشن اس کو یہ جو
اوپن سورس آپریٹنگ سسٹم میں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آخری سلائڈ ہے. 10 بجے میں نے کلاس شروع کی تھی اور اب 11:20 ہو گئے، مطلب 60 اور 20 80 منٹ ہو چکے ہماری کلاس کا، اور ہمارا چیپٹر 1 فنشڈ ہو گیا. یہ آپ سب سن لیں BCS 4 سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس کے. بھائی چیپٹر 1 میں نے ختم کر دیا، چیپٹر 2 بھی میں آدھے سے زیادہ پڑھا چکا ہوں، اس میں بھی کچھ سلائڈس کچھ تھوڑا کام رہتا ہے وہ بھی میں پڑھا دوں گا. اینڈ دیٹس آل آفٹر دیٹ، اینڈ دین وی ول موو ٹو دا نیکسٹ.